السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ میں پتہ چلے گا، تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی، یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈال تھی کہ اسے رومان کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادی جیسی ہرگز نہیں تھی۔ رومان شاہ کے لیے ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے گیا، پر کہاں خود اس سے ہی شادی ہو گئی، شادی میں بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا کہیں، آمنا سامنا ہو جائے تو اسلام دعا کر لیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا اور اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر سے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ ہوشوں میں پانی گرنے کی مسلسل آوازوں سے جگا دیا تھا۔ رومان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، پتہ نہیں اتنی پریشانی میں سے نیند کیسے آ گئی۔ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ ایک ایسے انسان کو جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور اسے جانتی تک نہ تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنے سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا ہی نظر آیا تھا۔ خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو اس کا سانس بھی رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور اس سے وہ کیا کہتی، نہیں سوچا میں واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ کمرے میں آیا تھا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا تھا۔ السلام علیکم، اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے۔ رومان نے خاموشی کو توڑا تھا۔ جی اچھا، وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ، دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ ہی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونے والا ہے، بس الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ وہ جب بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی، اب میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیر کر سو چکا تھا۔ سوچوں اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا۔ کبھی نیند کی گہرائی میں جانے کب وہ اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کے بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا تھا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پر اترا ہوا تھا، یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ میک اپ خراب ہو چکا تھا، مگر اسے ماننا پڑا تھا وہ خوبصورت تھی۔ یا روتے روتے سو جانے والی ہر لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسے رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑاتا، نہ ایسا کچھ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مشغول تھا۔ کچھ اس ماحول سے آیا تھا، وہاں زیادتی کر چپ رہنا سکھایا نہیں گیا تھا۔ بازل حیدر اب کیا کرے گا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اچھا نہیں تھا ابھی ہے کہ اسے افسوس ہوا تھا شاید اس کا، مگر وہ کیا کرتا؟ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود شوق رہ گیا تھا، اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کمر بند کی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا تھا۔ بازو نے ایک نظر سے دیکھا، اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے بازو سے لپٹ چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازو نہیں چھپا پایا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ بازو کے بازو سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بھڑک کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ نیند پتہ نہیں اسے کیسے آ گئی تھی۔ وہ شروع سے دادوں کے ساتھ سوتی آئی تھی، اس کے بازو سے لپٹ کر اس کی عادت تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ اسی ڈھیر پن میں تھی کہ دروازے میں ہلکی سی دستک نے ڈوازل کو بھی جگا دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے کی میز پر تھوڑی دیر میں سب پہنچ جائیں گے۔ باہر سے طیبہ بابا کی آواز سنائی دی تھی۔ بازل نے ایک نظر سے دیکھا، پھر خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، اس کے کمرے سے باہر جانے کی ہمت جتا رہی تھی۔ سوری رات میں کچھ زیادہ ہی بری طرح پیش آیا تھا میں، وہ سوچوں سے چونکی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ تیار ہو جائے، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ خلاف توقع بازل کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں یہاں ہی ناشتہ کر لوں گی۔ وہ باہر سب کا سامنا کرنے سے واضح طور پر کترا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سے دیکھتا رہا۔ اوکے ایز یو وش۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی اپنی سوچوں اور کل کی شرمندگی کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ سب کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں مصفر تھی، بازل اپنے قول میں پھنس گیا تھا۔ اس کی فیملی اس رشتے پر راضی نہیں تھی جو لمحوں میں بن گیا تھا۔ ایسے میں وہ کسی سے کچھ اچھے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔
پری کدھر ہے؟ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ دادا نے پوچھا تو وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرے گی۔ کمرے میں کیوں کرے گی؟ باسل نے کہا تو دادی نے اسے پورا ملازمہ کو راز دی۔ پری کو بلاؤ، ناشتہ خاندان ایک ساتھ کرتا ہے اور اب وہ خاندان کا حصہ ہے۔ دادو نے غالب طیبہ بیگم کو سنانے کے لیے کہا تھا جو کرسی پر پہلے بدل کر رہ گئی تھی، آؤ بیٹی بازو کے ساتھ بیٹھو۔ پری بھی چونکہ دادو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، وہ ایک لمحے کو پریشان ہوئی کہ بازو نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، البتہ طیبہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آ کر گزرے تھے۔ پری بیچنا چاہتے ہوئے بازو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیدر شاہ کے آتے ہی ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ تو تم لوگ ہنی مون پر کب جا رہے ہو؟ دادو نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بازل کے ہاتھ رکے تھے اور پریوش کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ابھی کچھ پلان نہیں کیا، میری مصروفیات ہیں کچھ۔ بازل نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ کیا مطلب پلان نہیں ہے؟ پریوش میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتی اس کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ بازل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس پر کچھ کام ہوں گے۔ طیبہ سے چپ نہیں رہا گیا تھا۔ بازل میں کیا بول رہی ہوں؟ دادو نے ان کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ بازل نے ایک نظر پریوش کو دیکھا، جہاں یہ کہے کہ ہم چلے جائیں گے دادو۔ بولو پری۔ دادو ابھی سے مخاطب تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولا۔ کچھ دن میں چلے جائیں گے سوچ کر اماں کیا چلتی ہے؟ حیدر شاہ نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ پریوش نے شکر ادا کیا۔ ویسے بھی حیدر شاہ بہت سلجھے ہوئے نرم طبیعت کے انسان تھے۔ پریوش کو ویسے بھی وہ اپنی بیٹی جیسا پیار کرتے تھے۔ جب اتنا کچھ ہوا تھا تب حیدر شاہ ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں کیا تھا۔ ماں اور پھر باپ کے گزر جانے کے بعد ایک وہی تھے جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ دادا نے سر ہلایا اور بولی، کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ بازل تم فری ہو کر آفس کا چکر لگانا، ایک بنگلے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے ویسے بھی، سو میں چاہتا ہوں جب تک تم یہاں ہو کچھ معاملات دیکھ لو۔ حیدر شاہ نے ناشتہ ختم کر کے بازل کو مخاطب کیا تھا۔ میں آ جاؤں گا ڈیڈ، فکر نہ کرو۔ بازل نے جواب دیا تو حیدر شاہ نے اٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ بازل سے پہلے ہی پریوش بھی ناشتے کی میز سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ بازل ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزارنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے تھے۔ اسے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لوٹ رہا ہے، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ٹیکسی جب حیدر ہاؤس کے سامنے رکی تو حیران ہوا تھا، کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی اور اس سب سے پہلے نظر طیبہ بیگم پر پڑی تھی جو پہلے تو حیرانگی سے بت بن گئی اور پھر جھپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ حیدر شاہ، دادو اور باقی سبھی اسے دیکھ کر حیرانگی اور خوشی سے دوچار ہوئے تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا میں گاڑی بھیج دیتا۔ حیدر نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ لائٹنگ کی طرف تھا۔ پریوش کی مہندی ہے آج کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون؟ پریوش آئے ہے تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی، باہر جا کر سب بھول گیا ہے کیا؟ دادو نے اس کے سر پر چپڑ رسید تھی۔ بازل واقعی بھول چکا تھا، یاد بھی کیسے رہتی، وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ خال ہی سامنے آتی تھی اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب فریش ہو جا، بازل سفر کی تھکن ہے، ماں نے اسے اٹھایا تھا، میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھیجتی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، ہلکی ہلکی بارش میں شہر بھیگنے لگا تھا۔ اف، یہ لاہور شہر! پریوش اور لاہور دونوں کی دیوانی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت تھا۔ بازل کے کمرے کے اردگرد ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ بازل اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بازل نے بارش میں اسے بھیگتے ہوئے دیکھا، لباس اس کے سحر انگیز بدن پر بوسہ دے رہا تھا اور زلفیں بھیگ کر اس کی سوراخی دار گردن کو چوم رہی تھی۔ بازل کو ماننا پڑا وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ 2 دن سے اس سے ششو پنچمی کی رفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے ساتھ لے کر چلا جائے۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دی جائے جس میں اس کا قصور نہ تھا۔ نرمی دلی اسے حیدر شاہ سے جینس میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی ماں کا رویہ پری کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ یہ محسوس کر چکا تھا اور وہ جانتا تھا ان کی ضد بہت بری تھی۔ حیدر شاہ، بازل اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ 3 گھنٹے کی نیند لے کر بازل فریش ہو گیا تھا، نہا کر وہ کمرے سے نکلا تھا۔ لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً سب وہیں بیٹھ تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں ایسے ہی، تم سناؤ، تھکن اتری؟ ہاں، میں فریش ہو گیا۔ وہ باپ کے پاس بیٹھتے بولا تھا، ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ طیبہ بیگم نے پریوش کو آواز لگائی تھی۔ السلام علیکم! وہ لاؤنج کے پاس ہی تھی کہ کہیں جو جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سلام یقیناً بازل کے لیے ہی تھا۔ بازل نے غور سے اسے دیکھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کل اس کی مہندی ہے۔ ایک کپ کافی بنا دو بازل کے لیے۔ جی میں لاتی ہوں۔ اس سے پہلے بازل کچھ کہتا طیبہ بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا تھا۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ بازل نے باپ سے پوچھا۔ ارے بیٹا، بس جہاں شادی ہو رہی ہے لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہوا، دے دیں؟ اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ بات گاڑی کی نہیں ہے بازل، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ نہ ہی کہتے تھے تو میں دے دیتا، مگر انہوں نے ایک دن پہلے مہندی کے مانگی ہے جس سے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ لوگ مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ دادا پہلی دفعہ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں دادا، پریشان نہ ہو، یہ گاڑی کی بات ہے۔ بازل نے دادو کا ہاتھ رکھا تھا۔ ویسے لڑکا کرتا کیا ہے دادا؟ نوکری کرتا ہے کہیں؟
دادا نے بتایا تو وہ حیدر شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اتنا علم نہیں، تمہاری ماں نے ہی رشتہ کیا ہے، یقیناً کوئی اچھا ہی کام کرتا ہوگا۔ ارے بیٹا تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، میں نے رشتہ دیکھ بھال کر ہی کیا ہوگا۔ تم سناؤ اپنی، کیسے دن گزرے تھے؟ طیبہ بیگم نے بات بدلی تھی۔ حیدر تم نے لڑکے والوں سے بچوں کے بارے میں بات کی؟ دادوں نے حیدر شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ بازل نے حیرانگی سے دادوں کو دیکھا۔ لڑکا پہلے شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ دادوں نے بازل کو گویا بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ بازل مزید حیران ہوا۔ 2 بچوں کا باپ اور پری سے شادی ہو رہی ہے۔ پری بھی اس دوران کافی لے کر لانچ میں داخل ہوئی تھی۔ بازل کی بات سن کے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر دوسرا۔ کافی دے کر جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلے گی۔ بازل گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بازل پہلے ہی بیڈ پر نیند دراز تھا۔ وہ ابھی بھی لوٹا تھا۔ سارا دن مختلف جگہوں پر آوارہ گردی کرتے، پرانے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے وقت کا پتہ نہ چلا۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ وہ دادو نے بولا ہے کہ پوچھ لوں آپ سے۔ دادو نہ بولتی تو آپ نہ پوچھتی۔ بازل نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں مطلب وہ پوچھتی، میں تمہیں تیری سہمی کیوں ہوں؟ مانا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے شادی کی ہے، تم سے پوچھا نہیں، مگر میں اتنا بھی کوئی خونخوار انسان نہیں ہوں کہ تم بکری کی طرح سہمی رہو مجھ سے۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کیا میں جاؤں کہاں؟ مطلب کمرے سے باہر؟ آپ نے کچھ کھانا تو نہیں ہے اس لیے؟ بازل ہنس دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ 2 کپ کیوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں، اب ہم 2 ہیں، سو بنا لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ بازل کے لیے اس کا ڈر عجیب تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں لڑکیاں بہادر اور موزون تھیں، ایسے ڈری سہمی نہیں رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ تھا۔ وہ پری کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جلدی سے کافی بنا کر لے آئی تھی۔ اسے کپ پکڑا کر وہ بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سو کیا سوچا تم نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے مطلب زندگی میں آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بازل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو کچھ نہیں سوچ رہی تھی یا شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بازل کا دل کیا اسے تنگ کرے، سو سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ اچھا بچوں کے بارے میں کیا پلان ہے؟ کون سے بچے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے جب کہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو ہم قریب سب سے کسی خوشخبری کے بارے میں پوچھیں گے۔ بازل نے سنجیدگی سے چہرے پر بات جمائے کہا تھا۔ استغفراللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ بازل نے مشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ کوئی یہ باتیں میں کس کے ساتھ کروں؟ اس کا چہرہ مزید لال ہوا تھا۔ بازل کی بات سن کر چلو سوچ کر بتا دینا۔ بازل نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ صرف چہرہ لیے کپ اٹھا کر باہر بھاگی تھی۔ بازل نے مسکرا دیا تھا۔ پری وشکال کے نیچے ہاتھ رکھ کے خوابوں کی مسافر بنی ہوئی تھی۔ کھلے زلفوں کے شریر سے لٹ کے اس کے لبوں پر بے پرواہی سے بوسہ دے رکھی تھی۔ بازل حیدر جس کی آنکھ نیند سے کھلی تھی اسے بے خبر اپنی طرف سوتا دیکھ کر میں خود ہو رہ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی بوند کی طرح اس کے ہونٹوں سے گردن اور پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگی تو اس نے خود کو روکا۔ وہ منقوہ تھی مگر پھر بھی اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ گستاخی پر اوپر آتا۔ اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر شرارت کرتی بالوں کو ایک رگ کو ہٹایا تھا اور عین اسی وقت پریوش کی آنکھیں کھلی تھی اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ بازل بھگا کر پیچھے ہٹا مگر پریوش اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی چیخیں نان اسٹاپ ریل کی طرح بھاگنے لگی تھی۔ مجبوراً بازل کو ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بازل گڑبڑا گیا تھا۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ایسے چلا رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سی آفت آ گئی ہے تمہارے سر پر۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ پریوش ذرا ہوش میں آئی تو جھٹ سے اس کا ہاتھ لبوں سے پکڑ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ آپ کچھ کر رہے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ بازل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیزاری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ یا خدائی آنکھیں! وہ خود کو ٹوک گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ہاں کیا میں تمہارے ساتھ؟ وہ مزید گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ پرے ہٹے آپ اور ادھر دور ہو کر ذرا سویا کرے پلیز۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہیں تم نے اس طرف آئی ہوں۔ جی نہیں، وہ تنگ کر بولی تھی۔ آپ کس حق سے ایسا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ وہ رومانوی میں بول کر پھر چپ کر گئی تھی۔ اسے ازواجی حقوق کہا جاتا ہے۔ جی نہیں، جی ہاں، وہ اس کا انکار پر اقرار کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ نیند سے ڈو رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم خراٹے بہت دیتی ہو میڈم، اور ایسا لگتا ہے جیسے ریل کا انجن کمرے میں گھس گیا ہو۔ کیا سچی مچی؟ اس کی آنکھیں بڑی سی آنکھوں میں حیرانگی پھیل گئی تھی۔ بازل حیدر کی لڑکی مذاق میں نہیں سمجھتی۔ بازل نے آپ بڑی تو پریوش شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ واقعی بہت بیوقوف تھی۔ سو جائیں آپ۔ وہ ذرا دور ہو کر لیٹ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گی؟ بازل نے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا کہ وہ اسے ہی گھور رہی ہے۔ آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ بازل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کروں گا؟ پریوش کا چہرہ لال ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا میں نے۔ کہا نہیں لیکن سوچا تو ہے۔ نہیں سوچا، وہ تنگ کر بولی تھی۔ ویسے ایسا ویسا کچھ میں تمہارے ساتھ جاتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بھڑکی تھی۔ کیا روم لاک ہے؟ بازل نے پوچھا تو پریوش نے گھبرا کر بازل کو دیکھا، پھر دروازے کو۔ بازل کو لگا وہ بھی اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گی۔ سو بولا فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ بازل نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا اور تیر نشانے کو لگا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میرا مطلب ہے کہ میں حسن پرست ہوں، بہت بازوق بھی ہوں۔ سو رہنے دو، تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ آپ مجھے بدصورت ہو رہے ہیں۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، 1 منٹ۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سر ہلا کر خود ہی چونکی تھی۔ کوئی مطلب نہیں ہے۔ بازل دل میں ہی
زیادہ وہ بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ بازو نے آنکھیں بند کر لی تھی اور جانتا تھا ویسے ہی گھورے جا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں اسے پریویش کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تم نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا پریویش کو؟ تم انکار کر دیتی تھی، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ تمہارے ساتھ زبردستی کر سکے۔ دادو پریویش سے بات کر رہی تھی جب بازو نے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، اسے وہیں رک گیا تھا۔ دادو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہوگی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایسے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہونے سے بھلا ہے کہ میں تائی کی بات مان لوں۔ وہ ان کے گھٹنوں کو سر رکھ کر بول رہی تھی، مگر اتنی جلدی کوئی نہیں تھی، تم نے تو کہا تھا کہ تم تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو۔ پھر بانی دادو میں برابر حاصل کر لوں گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ پریویش کی تھکی ہوئی آواز سے بازو کو محسوس ہوا تھا وہ اس شادی پر خوش نہیں تھی، یا پھر اتنی جلدی شادی پر خوش نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو ماں کو ٹی وی دیکھتا ہوا پایا تھا۔ ماما ویسے بڑی کی شادی اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سربراہی سے وہ سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا، کیوں کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ارے نہیں ماما، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ تو کون ویسے یورپ میں تو کافی دیر سے شادیوں کا رواج ہے، اس لیے وہ ذہن میں خیال آیا۔ بیٹا وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے، ویسے بھی بڑی ایک ذمہ داری ہے، جتنا جلدی ہو سکے ذمہ داری ادا کر دینی چاہیے۔ بازو نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، مگر پریویش کی باتوں سے اسے لگا کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ حیدر شاہ نے اسے پوچھ کر ہی رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہوگی، کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا تو وہ لازمی انکار کر دیتی۔ اس سے بازو نے سوچنے لگا تھا۔ بازو کی آنکھ کھلی تو اسے پریویش کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا تھا، جو گیلے بالوں کو بھنگا کر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی زلفیں کسی رات کی طرح اس کی اور گردن پر تھی، پر تل وہ اسے ان میں ہاتھ سے دیکھ رہا تھا۔ شادی کسی اور کے ساتھ طے تھی اور عین وقت پر کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ میٹرک میں تھی جب چچا چچی ایک کار کریش میں گزر گئے تھے۔ وقت کے ساتھ بازو نے اسے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں بھی زیادہ ہاسٹل میں رہا تھا، پھر باہر چلا گیا۔ اسے ان کے درمیان رسمی سا ایک تعلق تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بازو نے سوچا وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے ہر دکھ اور مسائل کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ واریر، ایک سچی۔ جب وہ زلفوں کو باندھنے لگی تو بازو نے آواز دی تھی، ان کا کھلا رہنے دو۔ وہ بڑھا کر پیچھے مڑی اور پھر جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اڑا تھا۔ بازو پیر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، لگتا ہے تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی، ایسا نہیں ہے۔ لگ تو ایسا ہی رہا ہے جیسے میں کوئی لوفر سا انسان ہوں جس سے تم ڈرتی ہو۔ بہادر کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اصل میں مجھے شرم آتی ہے بس، اس کے۔ وہ نگاہیں چھپائے ہوئے بول رہی تھی، اپریشیٹ کرتا ہوں اور تم ایک بہادر لڑکی ہو پریویش، میں تمہاری بہادری کو اپریشیٹ کرتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں۔ سو سر جھکا کے ڈری ہوئی بکری بن کے میرے سامنے مت رہا کرو، یو آر واریر، لیو لائک دیٹ۔ پریویش نے سر اٹھا کر بازو کو دیکھا تھا، پہلی بار کسی نے اسے سراہا تھا۔ وہ ہلا سے لڑتے لڑتے کافی تک چکی تھی، اپنوں کو کھو دینا، پھر اپنوں کے ہاتھوں زخموں میں ملنا۔ ہمارے درمیان محبت نہ صحیح مگر عزت بھرا ایک تعلق ہے، تمہیں اور مجھے اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا، مگر میں بازل حیدر شاہ تعلق میں سچائی پر قائم ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم اپنی پسند سے جیسی زندگی چاہو جی سکتی ہو، میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، مگر ایک شرط ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، سب کچھ مرضی کے حساب سے تو نہیں ہوتا زندگی میں، تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ وہ دھیمی لہجے میں بول رہا تھا۔ پریویش بازل کی عزت کرتی تھی، مگر آج اس کی باتیں سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 2 قدم لے کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس اپنے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کو پریویش کی سانسوں میں تیزی آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ جی پریویش میں اطلاع کر رہ گئی تھی۔ بازل ہلکے سے مسکراتا، بہادر نگاہیں چرا کر نہیں ملا کرتے۔ پریویش کی کانپتی جھکی ہوئی پلکوں کے ارداش کو دیکھتے ہوئے بولا تو پری نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھینک یو، خوش آمدید زوجہ۔ خوشگفتگی سے کہتا ہوا واش روم سے جانے لگا تو پریویش نے گہرا سانس لیا تھا۔ مہندی کے فنکشن شروع تھا۔ بازو نے پہلے بار لڑکے کو دیکھا جو عمر میں کافی بڑا تھا، اس کی فیملی کی باتیں بھی عجیب و غریب تھی، واقعی بڑی عجیب و غریب تھی۔ تو دادو کے پاس آ گیا تو دادا یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے، تو وہ ان کے پاس بیٹھ کے بولا تھا، تمہاری ماں کی ضد تھی، کیا کر سکتے ہیں ہم۔ اوپر سے پریویش نے بھی رضامندی سے ہاں کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ بازو نے دور سے اسٹیج پر بیٹھی پری کو دیکھ کر کہا تھا، کہاں اور کہاں یہ آدمی۔ بازو کو فخر محسوس ہونے لگی تھی اور پریویش پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ ایسے بھی کیا مصیبت عام پڑی تھی جو انہیں پھر اس انسان سے شادی کرنی پڑی۔ طے یہ تھا کہ مہندی والے دن ہی نکاح کی رسم بھی ہوگی اور پھر رخصتی سے اگلے دن حیدر شاہ مہمانوں کے پاس تھے۔ بازو نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، دولہے کے خاندان کے پاس بیٹھی تھی اور شاید کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ بازو نے ان کے چہرے سے تناؤ کا اندازہ لگایا تھا۔ اب وہ اٹھ کر حیدر شاہ کی طرف بڑھا اور انہیں کان میں کچھ بولا اور ساتھ کی طرف لے گئے۔ بازو بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح سے پہلے ہی لڑکے کے لیے کسی اچھی جگہ گھر بھی لے دیں۔ ماں کی آواز بازو کے کانوں میں پڑی تھی۔ حیدر شاہ بولے تھے، تم یہ رشتہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہے؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے اور اب یہ نیا ششہ چھوڑ رہے ہیں۔ حیدر شاہ غصے میں بول رہے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہوں گے یہ، جب تمہیں نہیں پتا تھا تو ایسا رشتہ جوڑنے سے پہلے پتا کرنا تھا وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب سلیم بھائی صاحب کا مکان جو پری کے نام ہے اب وہی لڑکے کے نام پر کر دیں، آخر رہے گی تو پری ہی اس میں نا۔ ماں کی بات سن کر بازو کو یقین نہیں آ رہا تھا، کل کو وہ کہیں ایک فیکٹری بھی لگا دے یا چچا کی فیکٹری بھی دے دے تو آپ کیا کریں گی؟
مجھے چھپ کر باتیں سن رہا تھا ایک دم سامنے آیا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ مہمانوں کو دیکھو معاملہ سنبھال لیں گے بازل کو ماں نے ٹوکا تو بولا تھا مجھے نہیں لگتا رشتہ ٹھیک رہے گا ہمارے خاندان کے لیے بابا پر اب عین وقت پر ہم کیا بول سکتے ہیں بیٹے ہمیشہ بھی حفاظت کرتے ہو شانت ان کے خاندان کی عزت کا سوال تھا بابا ایسے رشتے بعد میں گلے کا ٹوپ بن جاتے ہیں آپ انکار کر دیں مزید کسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا اتنے مہمان ہے تماشا بن جائے گا تماشا کوئی نہیں لگے گا بس آپ صاحب بتا دیں کو ایسے گھٹیا سوچ والے لوگ جن کو اخلاقی اقدار کا بھی پتہ نہ ہو ان سے رشتہ نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے ہر دشا نے گہرا سانس لیا تھا لیکن میں بول وہ رہی ہوں جو بس بہت ہو گئی ہے جو میں خود سے بات کرتا ہوں ان سے میں خود بات کرتا ہوں ان سے حد شاہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بازو میں سر ہلا دو جب کہ طیبہ بیگم ہونٹ بیچ کر آ گئی تھی بازل باہر سے آیا تو ماں کو پردیش پر چٹکا دے کر پہلے تو شش رہ گیا کو دیکھ کر طیبہ بیگم چپ رہ گئی تھی بازو نے ایک نظر ماں کو پھر پردیش کو دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بیٹا بس ایسے ہی تم کب آئے طیبہ بیگم نے بات کر لی تھی آپ ایسے کیسے چلا سکتی ہیں پری ماں پر پری پر ماں یہ اس خاندان کی بہو ہے وہ بھی اس انداز میں جیسے اس سے پتا نہیں کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے بادل کا لہجہ سخت تھا کچھ نہیں بس ایسے ہی مجھ سے غلطی ہوئی تھی بس غلطی کوئی بھی ہو مجھے پسند نہیں ہے ایسے کسی پر چلانا اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے اب تو میں اپنی ماں کی باتیں ناپسند ہوں گی بات کسی کی بھی ہو اگر کوئی میری بیوی کے ساتھ برابر برتاؤ رکھے گا تو میں یہاں ہی ہے وہ سختی سے کہتا ہوا پری کے جانب مڑا تھا اس کے ہاتھ کو پکڑ کے رونے لگ گیا تھا طیبہ بیگم سلگ کر رہتی تھی تمہارا مسئلہ کیا ہے کوئی کچھ بھی کہے گا تم سن بھی رہتی روم میں آتی ہے وہ پری کو چیک دے رہا تھا اس خاندان کی بڑی ہے جان سکتی ہیں اتنا کہہ پائی تھی بات یہ ہے کہ انسان کو جگہ اور وقت دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے ایسے تم کیسے سروائو کرو گی وہ برہم ہوا تھا سخت برہم پری کیا بولتی سے تو عادت تھی ان سب چیزوں کی یہ نیا نہ تھا نیا شاید بس یہ ہوا تھا کہ کوئی اس کے لیے پہلی بار بولا تھا وہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی بازل کچھ دیر اسے دیکھ کر اب اس کے ہاتھ تھام کر اس کے سامنے بیٹھے نرمی سے بولا تھا دیکھو دنیا کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ سے نہ آپ کی بیوی سے نہ آپ کے جان سے میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں مگر ہر جگہ میں موجود نہیں ہوگا تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا ہے اور لڑنا سیکھنا ہے ورنہ دنیا تمہیں روک کر آگے نکل جائیں گی جیسا میں نے کہا ہے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے وہ مدم لہجے میں بول رہا تھا پری کو پتا نہیں کرتے پتا نہیں چلا کب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے اور وہ بکلا گیا تھا کیا ہوتا یار وہ ہاتھ دونوں ایسے مت کر اس کی آنکھوں کے کونے سے آنسو چونتے ہوئے بولا تھا رشتوں کے آگے لڑنا مجھے نہیں آتا بازو نے گہرا سانس لیا تھا لڑو مت مگر دفع تو کر سکتی ہو نا اپنا بس کہیں پڑھ لو اس کا ہاتھ تک آتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اب چلو آنسو صاف کرو اور ڈریس بدل کر آ جاؤ ہم باہر جا رہے ہیں وہ کھڑا ہوا بولا تو پری چونکی تھی باہر کی طرف ایسے ہی بس سے کہیں چلتے ہیں مگر وہ دائیں بولا میں نے ان کو بتا دوں گا فکر نہ کرو وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پائی ہم زندگی کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ زندگی ہمارے بارے میں نہیں سوچتے ہم فیصلے کرتے ہیں یا ارادے اور زندگی بار بار ان فیصلوں ارادوں کے برعکس اپنے راستے پر چلتی رہتی ہے زندگی بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے اس پر اپنی زندگی کا غم نہیں باندھ سکتے اگر انسان ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زندگی باندھے گئے نقشے کے بند کے ساتھ انسان کو بھی توڑ کر اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے پری وشے بات سمجھ چکی تھی کہ وہ جو سوچتی ہے وہ نہیں ہو سکتا تو سوچو ہو رہا ہے کیوں نہ اس سے ہونے دیا جائے اس رشتے سے وہ خوش نہیں تھی مگر وہ چپ ہو چکی تھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچتا بس خاموشی اختیار کر لیتا ہے یہاں پہ حالات سے نظر چراتا ہے سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہوگا خدشہ کے تھوڑے سے جواب نے بھی وہی کیا تھا وہ نکاح سے انکار کر چکے تھے طیبہ بیگم حیات شاہ کو منانے کی کوشش میں تھی کہ وہ بات مان لے تو معاملہ ختم ہو جائے گا مگر بات بنتی ہوئی بگڑ چکی تھی حادثہ اپنے سولہ کے پکے انسان تھے وہ لچک دکھا کر بھی دیتے مگر ان کے انکار سے کوشن ایسی بنی کے بازو کی مداخلت کی وجہ سے وہ سب لوگ تو ہاتھ سے گرا رہے ہیں لگے تھے ان کے حیدر شاہ کے ساتھ سخت رویے اپنی کی وجہ سے بازو نہ چاہتے ہوئے اس معاملے میں پڑ چکا تھا وہی ہوا تھا وہ نکاح چھوڑ کر چلے گئے تھے بازو نے اپنے باپ کی عزت کا سوچ رہا تھا بس کون کرے گا شادی کی ریس سے اس بات سے وہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بینا کے بنا ڈرے خود ہی شادی کا بول دیا تھا طیبہ بیگم کو جس بات پر رکھا وہی حقیقت ان کے سامنے آ چکی تھی کی زبان تو زبان ہوتی ہے بازو بول کر تھوڑا پریشان تو ہوا تھا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا پری وش کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے دادا خوشی سے نہا کے ہمیشہ بھی مضمون تو مگر طیبہ بیگم کا حال ایسا تھا کہ باتوں کو بدلنے لگا جو ہونا کا ہوتا جو ہونا ہوتا ہے اپنے وقت پر ہی ہو جاتا ہے اب یہ اچھا تھا یا برا اس کا فیصلہ وقت نہیں کرنا تھا تو کہاں جانا چاہو گی گاڑی میں سے بتاتے ہوئے بازو نے سوال کیا تھا کہیں بھی جہاں پوچھنا بازو نے گاڑی چاٹ کے قریب ایک ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا میں نے پیچھے میں ڈسائڈ کیا تو منگوایا جب وہ کھانا لگا چکا تھا تو بازو نے اسے دیکھا تو سہمی نہیں کرتی ہوتی لوگ سمجھیں گے کہ میں اغوا کر کے لایا ہوں بازو نے بات شروع کی تھی ایسا نہیں ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے بازو نے اس کے کیفے دیکھتے ہوئے کہا تھا آپ
آپ کو تو بھائی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں انہیں لگے گا میں نے کچھ کہا ہے آپ کو، ارے تمہاری سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی ہے، بازو نے منہ بنایا تھا۔ پھر بھی وہ بڑی ہیں، بازو نے گہرا سانس لیا تھا، بڑے ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے ان کو، ویسے بھی میں جانتا ہوں ان کو، وہ اپنی ہی ضد میں ہوتی ہیں ہر وقت، میں نے صرف تحفظ کی بات کی ہے بس، تم یا کوئی اور بھی ہوتی تبھی میں ایسا ہی کرتا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، چلو کھانا کھاؤ، بازو نے حکم دیا تو پریوش آستہ سے کھانا کھانے لگی تھی۔ بازو سوچنے لگا تھا کہ اس کا کیا کرے گا، جیسا اس کا مزاج تھا وہ تو اللہ میاں کی گائے بنی ہوئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ معاشرے سے ذبح کر دے گا۔ طیبہ بیگم کا بازل و پریویش کو ایک ساتھ دیکھ کر سلجھ جاتی تھی، ان کی شروع سے کوشش رہی تھی کہ پریویش بازل سے دور رہے، انہیں اپنے شوہر کی سخاوت اور بازل کی نرم دلی سے ہمیشہ دھگا لگا رہتا تھا، اس لیے جب وہ بازل کے کلی مکمل ہونے کی قریب تھی تب انہوں نے جلدی میں رشتہ دے کر پریویش کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر قسمت کے آگے ان کی ایک نہیں چلی، وہ اپنی چالیں چل رہی تھی اور قسمت اپنی، ان کی خواہش تھی کہ بازل کی شادی ان کی چھوٹی بہن کی بیٹی انسا سے ہو جائے۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی ضد کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کو بھی قربان کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطہ لان میں ٹہل رہی تھی جب بازل وہاں آیا تھا۔ ہم کل ناران پروان جا رہے ہیں، وہاں بیٹا کیوں نہیں ضرور جا۔ اندر سے وہ سلگ گئی تھی مگر انہوں نے لہجہ کنٹرول میں رکھا تھا اپنا، بازو نے ساری لائے گاڑی پر بڑھ گیا تھا۔ طیبہ بیگم نے سوچ لیا تھا وہ میٹھی چھری بنے گی، تیاری کر لو، کل ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ بازو نے پرویش کو بتایا تھا، وہ چونکی تھی، کیوں کا کیا مطلب ہوا، ہنی مون پر کیوں جاتے ہیں؟ ملکہ سا مسکرایا تھا، پریوش کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اتنے دور جانا ضروری ہے کیا، ہم یہاں کہیں گھوم پھر آتے ہیں، کبھی کبھی پاس آنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے۔ بیگم اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، اور بھرا تو پیچھے ہوئی تھی، کیا کر رہے ہیں آپ ایسے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کپڑا کر بولی تھی، وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا، ایسے پاس آنا کہتے ہیں۔ پریوش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی، وہ اس قدر قریب آ گیا تھا کہ اس کی پرفیوم کی مہک سے اپنے اندر سے آتی محسوس ہونے لگی۔ تم اتنا ڈری ہوئی کیوں رہتی ہو؟ اس کے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، آپ پلیز اسے دور رہ کر بات کریں۔ اس کی غربت سے گھبرائی ہوئی اور وہ من بنائی تھی، دور ہونے کے لیے نہیں ہوں یہاں پر میں، وہ مزید اسے اپنے قریب کر کے بولا تھا۔ پریوش کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کے جلدی سے بولا تھا، آپ ایسے مت کریں، میں تو کچھ نہیں کر رہا، اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے بولا تھا۔ وہ بہت زیادہ ہلنے کی طرح لگ رہی تھی، بازو نے سوچ لیا تھا اسے بہادر بنائے گا تاکہ وہ اپنے لیے لڑ سکے۔ وہ پیچھے کو ہوا تو پریوش کی سانس میں سانس آئی تھی، تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیوں نہیں، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں انہیں اپنایا جاتا ہے، ان سے ڈرا نہیں جاتا۔ پریوش کیا بولتی، اسے کسی نے کبھی اپنا بنایا ہی نہ تھا، وہ خود اپنے فون میں قید رہتی تھی، تمہیں بولنا چاہیے، کہنے سے باتیں سلجھ جاتی ہیں۔ بیٹھ کر نیند دراز ہوتا ہوا بولا تھا، مگر مجھے کچھ نہیں کہنا آتا، مطلب ایسا کچھ نہیں کہ کہوں، ہمارے پاس ہمیشہ سے ہی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی سننے کی کوشش کرے تو تمہارے پاس بھی ہوگا کچھ نہ کچھ۔ وہ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، سوچنے لگی اس کے پاس رہنے کو کیا ہے، یا کیا وہ بازل سے کہہ سکتی ہے۔ بازل کو دیکھنے لگی خاموشی سے، وہ بے شک وجیہہ تھا، خوبصورت اور سحر انگیز سے دیکھ کر کبھی وہ سوچ نہیں سکتی تھی اس کا شوہر ہو سکتا ہے، مگر قسمت کے کھیل جو بھی تھا اب وہ اس کا شوہر تھا۔ گاڑی شمال کی طرف رواں دوا تھی، وہ محبوب سے گزرتی ہوئی حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی، بازل دائیں بائیں ایک نظر اس پر ڈالتا، پھر سڑک پر نگاہیں جما لیتا۔ وہ آج صبح ہی نکلے تھے، راستے میں ناشتہ کر کے وہ تو پھر سفر پر گامزن تھے، راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر تھی، سڑک ندی کے کنارے بہہ رہی تھی اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑ انہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تاریخی پہننے کے قریب تھے، وہ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے، سارا سفر بھٹن کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، سورج کے غروب ہونے میں ہوتے ہی سردی کی لہر میں اضافہ ہوا تھا، باتوں میں آتش سے دانوں خشک لکڑیاں جلائی تھی، جبکہ پریوش کپڑے بدلنے لگے تھے۔ بازو نے شیشے کی طرف باہر دیکھا تھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، برف کی روشنی میں دھند کا پھیلاؤ واضح ہو رہا تھا۔ پریوش خاموشی سے بازو کے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے، ان کے درمیان لکڑی جلنے کی چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بازل نے پریوش کو دیکھا تھا، آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، بازو کی نظر اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پر آ کر رکی تھی، گلے سے جھانکتی ہوئی سینے کی لکیر۔ بازل نے گہرا سانس لیا تھا، بازل کو کافی کی طلب ہونے لگی تھی، اسے باہر گاڑی سے کافی کا سامان اٹھانا، یہ اس قدر خوبصورت ہے، کافی بناتے اسے دیکھتے ہوئے پریوش نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں دھند میں لائٹیں دیا بن کر ٹمٹما رہی تھی، ہاں سو تو ہے۔ کافی کا سر لیتے ہوئے بازو نے کہا، ایک لمحے جس میں سکون ہو کس قدر خوبصورت ہوتا ہے، لکڑی چٹکنے کی آواز اور دھند پھیلتی ہوئی سردی کا عجیب سا احساس گیسٹ ہاؤس بازار سے ہٹ کر تھا، سو عجیب سی خاموشی کا سما تھا، وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، سو جلدی اٹھ کر بستر میں گھس گئی تھی، بازل کافی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا، وہ گہری نیند میں تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے سینے کو چھو رہا ہے، ایک نئے لمس کا احساس جو عجیب سا نشہ طاری کر دینے والا تھا، ایک ہاتھ جو اس کے سینے کی گرمی کو چھوتے ہوئے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا۔
پریوش کا وجود عجیب سے شاعری سے لبریز ہو رہا تھا، پھر اسے محسوس ہوا جیسے اور تو میں اس کے سینے کی تبش میں پگھلتے ہوئے دیوانہ ہے، اسے چومتے ہوئے اس کے پیٹ اور پھر نیچے میں چھپے دو ہونٹوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ ایک سسکی کے ساتھ اس کی آنکھ پھرا مانگ کھلی تھی، کمرے میں نیند اندھیرا تھا، اس کی نگاہوں کو اندھیرے سے مانو سونے کی کہیں وقت لگا تھا۔ بادل ساتھ سویا ہوا تھا، کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی بارش گرنے لگی تھی، کیا وہ خواب تھا یا بازل؟ پریوش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے بدن پر دو ہونٹوں کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا، یہ عجیب سا احساس تھا، ایسا احساس جس میں خوف اور لذت دونوں ہی تھے، مگر وہ کیا تھا؟ خواب یا بازل یا کون؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صبح کی معطل روشنی میں دھند کی چادر پر اسے جھانکا تو بازل کی آنکھیں نیند سے کھل گئی تھی، سامنے کا منظر دل فریب تھا، وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، شدید بالوں کے لٹ چہرے کو چوم رہی تھی، اس کے گریباں سے اس کا شعلہ بدن جس میں دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ بازل نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اٹھ بیٹھا تھا، اگر وہ اسے دیکھتا رہتا تو شاید وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آیا اور سگریٹ پینے لگا۔ پیرس اور نیو یارک کی زندگی میں اس کا واسطہ بہت ساری حسیناؤں سے پڑا تھا، اور ان کا بدن بازل کے لیے نیا نہیں تھا، وہ سینکڑوں حسیناؤں کے جسم کا جام پی چکا تھا، مگر وہ گندی رنگ کی عجیب لڑکی میں عجیب سی کشش تھی۔ بازل واپس روم میں پریوش کو جگانے آیا تھا، وہ اب سیدھی لیٹی ہوئی تھی، بستر کی سلوٹے میں بکھرا ہوا، سانچے میں ڈھلا بدن، دھڑکتے ہوئے سینے کی سمندری لہریں۔ بازل بے اختیاری سے آگے بڑھا، اس کے لبوں پر اپنے لب بے بس کر دیے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے دھکا دیتی ہوئے بیزار ہوئی تھی۔ جو میرا حق ہے وہی، وہ سکون سے کہتا ہوا دوبارہ اس پر جھکا تھا۔ پرے ہٹیں، ایسے نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ۔ اٹھ بیٹھی تھی، کیوں نہیں کر سکتا؟ بازل کو اس کا انداز برا لگا تھا، اس کی بیوی تھی اور ویسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ بس نہیں کر سکتے آپ۔ بازل آگے بڑھا، اس کا بازو کو پکڑ کرتے ہوئے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، تم میری بیوی ہو اور میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ جی نہیں، بازل کے بازو میں ایک فوکس مسا کر رہ گئی تھی۔ بازل نے جواباً اسے بیٹھ پر گرا دیا۔ میں تمہارے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں، تم اتنا سب کچھ خوش ہونے کے باوجود الٹا مجھے نفرت دکھا رہی ہو۔ بازل نے غصے سے اسے دیکھا تھا، مجھے چھوڑ دیں آپ۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے بازل نے سختی سے جواب دیا، آپ کو ہو کیا ہے؟ بازل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس سے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جو ہوا ہے تمہیں ہوا ہے، وہ سر لہجے میں کہتا ہوا دور ہٹا تھا، پر بھی جو اس کے یوں قریب آنے سے نڈال ہو چکی تھی، اس کی جان میں جان آئی۔ لیکن نڈال بھی بازل ہی تھا جو اس کے سوتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ کر رہا تھا۔ پرویش کو یقین ہو گیا تھا، تو میرے صبر کا امتحان لینا بند کر دو تو اچھا ہوگا۔ بازل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پرویش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، نہ اسے اپنے انکار کی سمجھ آ رہی تھی، نہ بازل کے انداز کی۔ وہ الجھی ہوئی تھی، کچھ بھی ہو مگر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو بازل۔ وہ ریلی، اس نے ہونٹ سپرے اور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ ہاں بالکل، وہ غصے سے لات رہی ہوئی تھی۔ اب تک تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے تھا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میری جان۔ اسے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے بھولے سے اس کے کان میں بولا تھا، پیچھے ہٹو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ بازل نے جواباً اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ پری کا بدن گویا سمٹ کر اس کے جلتے ہوئے لبوں پر آ ٹھہرا تھا، وہ اس کی گرفت میں یوں تھی جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہو۔ تمہیں ہر چیز کا ڈیمو دکھانا پڑتا ہے، اس کے ہونٹوں کو ذات کرتا ہوا بولا تھا، تم غلط کر رہے ہو۔ وہ چلائے کہ اگر تمہارا اشارہ تمہارے ہونٹوں کے جام کو پینے کی غلطی کی طرف ہے تو ایسی غلطی کے بعد ٹال لو سینوریٹا۔ وہ شوبے سے کہتا ہوا دروازے کی سے نکل گیا تھا اور پری وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پریوش کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اکیلے ہی گھومنے نکل گیا تھا، ابھی واپس آیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے اس میں زیرا ووٹ کا بلب جلا تھا۔ محترمہ پورے بیڈ پر تکیے کے مارے ترچھے لیٹی ہوئی کافی پر گوشت کے مزے لے رہی تھی۔ ہون بھیجتے ہوئے بازل نے کوٹ اور کرسی پر پہنچا اور کچن میں آیا تھا، خالی فریج سے اس کا منہ چڑھایا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ گڑبڑایا تھا اور بنا ہوا واپس روم میں آیا، جان بوجھ کر دروازہ زور سے پٹک کر بند کیا تھا۔ اس نے آواز کو دیکھ کر آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، مگر مجال کوئی مزید رد عمل دیا ہے۔ کافی دیر وہ بیٹھ کر اس کے آگے ترچھے پڑے وجود کو دیکھتا رہا تھا۔ میں کہاں لیٹوں؟ اب وہ بنا گیا تھا، اف کہیں بھی لیٹ جاؤ، نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی، کہاں لیٹوں؟ بیڈ پر تم بے ڈھنگ طریقے سے سو رہی ہو۔ اس کے پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹتے سے کنارے کرتے ہوئے بتایا تھا۔ ابھی سے لیٹے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمیشہ کی طرح پہلے اس کی ٹانگ اس کے اوپر آئی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا منصفانہ اس کو کندھے کو تکیہ بنا لیا تھا، اسے کوفت ہوئی تھی۔ جاگتے ہوئے جب وہ قریب آتا تھا تب وہ دور ہوتی تھی اور سوتے ہوئے اسے خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے۔ وہ انتظار کرتے کبھی سو گیا تھا کہ کب اسے شانتی سے سونے دے گی۔ صبح اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی، گھڑی پر نظر پڑتی ہی وہ بری طرح چونکا تھا۔ بس بجنے والے تھے جب اس سے اٹھا پریوش۔ اس نے آواز دی تھی، کیا مصیبت ہے یار؟ کیوں چلا رہی ہو؟ وہ ابھی تک سو رہی تھی، اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ٹائم دیکھا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ میں کیوں دیکھوں؟ تمہیں وقت دیکھنا نہیں آتا کیا؟ کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ نیند میں ہاتھ چلاتے اس نے اس کا منہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی اور پیچھے ہوا نیند میں اس کے بڑے بڑے ناخن اس کی آنکھ میں نکال سکتے تھے۔ یار میں نے کیا مصیبت اپنے گلے ڈالی ہے؟ اٹھو یار، حد ہو گئی ہے، اسے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ جواب میں وہ اس سے بازو سے لپٹ کر مزید گہری نیند میں جانے لگی تو اس نے اسے بازو سے کھینچا۔ یار میں تمہارا شوہر ہوں، تکیہ نہیں۔ کبھی میرے اوپر پڑی ہوتی، کبھی سر رکھا ہوتا ہے مجھ پر، اور جب میں قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو انکار کرتی ہوں۔ سونے دو نا، اسی حالت میں بولی تھی، جیسے گھوٹ کر رہ گیا تھا۔ اچھا چاہتے ہو ایک سینڈوچ اور کافی بنا جانا میرے لیے؟ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب وہ پیچھے سے بولی تھی، پہلے ملک شیک بنا دوں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ سچ میں اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی۔ اب مینگو والا بنانا
چینی کب ڈالنا اور فوراً ترکیب بتانے لگی اور مزید رکا نہیں تھا وہاں درام سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے جا چکا تھا۔ بازل کو نہ تو پریوش کی سمجھ آ رہی تھی نہ ہی اپنی۔ کبھی وہ خود اس کے پاس آ جاتی تھی اور کبھی اس کے قریب کرنے سے بھڑک جاتی تھی۔ سوتے ہوئے اطمینان سے اس کے بازو پر آ جاتی تھی۔ سونے کے معاملے میں کھڑے پڑے پہ بیچ کر سونے والی تھی۔ بازل ٹیرس پر کھڑے سویٹر میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو اس عورت کے جسم کا نیا نہ تو اس کے لیے عورت کا جسم نیا تھا نہ عورت، مگر وہ جو کشش رکھتی تھی عجیب تھی، ایک ایسی حیوانی کشش جو بازل کو اس کے قریب آنے کے لیے بےتاب کرتی رہی۔ وہ نہ چاہتے بھی اس کی طرف جھکتا تھا۔ بازل کو ابھی تک اپنے بدن سے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ بازل زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر پریوش کا بتاؤ بازل کو تپا دیتا تھا۔ اگر وہ بے کامی تھی تو بے کامی بنی کیوں نہیں رہتی تھی؟ وہ پل میں دورہ پل وہ ماشا بن جاتی تھی۔ بازل نہ چاہتے بھی اس کے ساتھ زبردستی کر لیتا جس کا بعد میں سے افسوس ہوتا تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے۔ جب بازل کو اندازہ ہوا کہ وہ پھر پیچھے رہ گئی ہے تو اسے رک کر اسے رک گیا تھا۔ وہ بس عادت ڈال رہی ہیں کہ کسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ملا تھا، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ساتھ چلنا سیکھ جانا چاہیے؟ وہ آسا قدم میں چل رہا تھا تاکہ وہ پھر سے پیچھے نہ رہ جائے۔ میں نے سیکھا تو تھا پر تمہیں تیز چلنے کی عادت ہے ہمیشہ سے۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اسے اس کو پیچھے چھوڑنے کی عادت تھی مگر کہہ نہیں سکی۔ وہ جانتا ہی کہاں تھا کچھ طریقے دل کے بارے میں، مگر وہ بنا کچھ کہے بھی اس کے دل کی بات سن رہا تھا۔ سو رک گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی جگہ کو لڑنا پڑتی ہے۔ میں نے کوشش تو کی تھی جب تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے یورپ پر، تب سے وہاں تک جب مجھے کسی برے لالچی سے لے آیا جا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں شروع سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہیں بچانے کے لیے موجود نہیں رہوں گا، اور میں آیا تو صحیح، کم از کم میں وقت پر موجود تھا، تبھی تم آج میری بیوی ہو۔ سنجیدگی سے کہتا بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بچا لیتا تھا اور اس پر بھروسہ کرتی تھی ہمیشہ سے ہی، یہاں تک اس بات سے بے خبر وہ دل میں کیا سوچتی ہے، اور وہ بھی بس انسانی ہمدردی کے لیے شاید اس کے حق میں بولتا تھا، ورنہ ان کے درمیان کچھ بھی تھا مگر محبت تو نہ تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، وہ اس کے لیے کسی جگہ موجود نہ ہوا۔ پھر پتہ نہیں کیوں وہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنا دفاع کرنے کی قابلیت دان کرنے لگتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ویسا نہیں بن پاتی تھی جیسا وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، مضبوط اور خود اعتماد۔ اس کے بعد وہ ہر جنگ میں چاروں شانے چڑھ کر جاتی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اچھی بری نہیں ہے، اسے اپنے لیے یا اپنے حق کے لیے لڑنا کبھی نہیں آیا۔ وہ ہر چیز قبول کر لیتی تھی، یہاں تک کہ اس نے کہ ان انچاہے ساتھی بھی قبول کر لیا تھا، اور وہ ہر جنگ جیتنا آیا تھا اپنے حق کے لیے۔ وہ کوئی بھی جنگ چھیڑ سکتا تھا، ہر جنگ کے نتائج کو اپنے حق میں بدل دینے والا وہ واریر تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بہترین وکٹری رکھتا تھا، ہاں وہ ایسا ہی تھا جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس کی موجودگی میں ہی وکٹری تھی۔ وہ ڈپیٹ کا عادی نہ تھا اور اس کے لیے اس شخص کی غیر موجودگی اسے ہمیشہ گرنے سے پہلے سنبھال لیتا تھا، مگر اب جب وہ اتنے سالوں بعد آیا تھا اور پھر اچانک اس کا شوہر بن گیا تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا ردعمل دینا چاہیے۔ جب وہ پاس آتا تھا وہ دور بھاگتی تھی، جب وہ دور جاتا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگتی تھی۔ اتنے سالوں میں کبھی اسے بازل کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی یورپ جا کر وہ بھول گیا ہوگا، یہاں تک کہ جب اس کی کال بھی وہاں سے آتی تھی تب بھی کبھی بازل نے پریوش کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور اب وہ آیا اس کا شوہر بن گیا۔ قدرت کے کھیل وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بازل کو اچھے سے یاد تھا جب پریوش اس کے گھر آئی تھی، ایک ٹڑی سہمی سی لڑکی جو اپنے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی۔ بازل کو اس میں دلچسپی نہیں تھی، وہ جینس پہنتی ہوئی ماڈرن لڑکیوں میں رہتا تھا، جبکہ پریوش ایک عام سی لڑکی لگتی تھی اسے، مگر وہ چاہتا تھا وہ بدل جائے۔ جو زمانے کے ساتھ نہیں بدلتے، زمانہ ان کو لوگوں کے ساتھ بدل کر رون کر آگے نکل جاتا ہے۔ بازل کے لیے اس میں اتنی کوئی کشش نہیں تھی، تب وہ اس کی مدد کر لیا کرتا تھا، اور جہاں اسے لگتا پریوش کو اس کی ضرورت ہے وہ وہاں کوشش کرتا وہاں موجود ہو۔ اب وہ شاہ حیدر فیملی کی ممبر تھی اور بازل چاہتا تھا وہ برتاؤ بھی ویسا ہی کرے۔ یورپ میں اتنے سال گزار کر جب وہ واپس آیا تب بھی ویسے کی ویسے ہی تھی، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ وہی لڑکی بھی اس کی بیوی بن چکی تھی، اور بازل چاہتا تھا وہ بدل جائے، کم از کم اتنی تو بدل لے کہ وہ اس کے ساتھ چل سکے۔ یہاں پہاڑوں میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پریوش کی کونسلنگ کر سکے، کچھ وہ ماحول مگر سردی اور تنہائی بازل کے جذبات کو بھار کر اسے پریوش کے قریب جانے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ گندمی رنگ کی لڑکی گندم کی طرح بازل کو اپنا رزق لگنے لگی تھی۔ وہ خواہش کرنے لگا کہ وہ سر سے پاؤں تک اسے چوم کر ہلکان کر دے، مگر پریوش کے دفاعی انداز سے وہ چڑ جاتا تھا۔ بازل سے جدید ماحول میں ڈھالنا چاہتا تھا، مگر وہ ابھی تک ویسی رہنا چاہتی تھی۔ بازل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے سے بدل سکتا ہے، اور اوپر سے بازل اس کے بدن کی خواہش میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ جنون قربت کیا رنگ لاتا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ عورت کا جسم پانی سے بنا ہوتا ہے، اسے چھوا تو جا سکتا ہے مگر پکڑا نہیں جا سکتا۔ پگھلے بغیر اس کے ساتھ بغل کے نہیں ہوا جا سکتا، اس کے ساتھ پانی بن کر ہی ملا جا سکتا ہے۔ عورت کے بدن تک پہنچنے کا راستہ اس کے من کی پنکھڑیوں میں سے ہے۔
بازل کو بھی شاید پانی بننا پڑنا تھا، وہ گہری آنکھوں والی اداس لڑکی جس کی روح پر گھاؤ تھے وہ وقت کے ساتھ بڑھتے۔ بازل کوئی جلدی نہیں چاہتا تھا مگر وہ اپنے بے اختیار ہونے والے جذبات سے الجھ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کے غم بانٹ سکے مگر جب وہ اس کے سامنے آتی تو بازل کا دل کرتا اسے گلے لگا لے۔ شاید محبت میں گلے لگانا ہی مرض علاج ہوتا ہے۔ وہ اسے چومنا چاہتا تھا اتنا کہ اس کی روح سے ہر زخم دور ہو جائے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کی روح کا ہر درد کھینچ لینا چاہتا تھا مگر وہ عجیب سا برتاؤ کرتی تھی جو بازل کو غصے اور الجھن کا شکار کر دیتا ہے۔ یہ میں تمہارے لیے نائٹ ڈریس لایا ہوں۔ بازل نے اسے ڈریس پکڑایا تھا۔ پریوش نے اسے کھول کر دیکھا۔ استغفراللہ، میں یہ کبھی نہیں پہنوں گی۔ بازل کو واپس کرتے ہوئے بگڑی تھی۔ چلو میں خود پہنا دوں گا۔ پھر شوقی سے کہتا اس کے قریب آیا تھا۔ خبردار، وہ پیچھے کو ہٹی تھی مگر پیچھے دیوار تھی۔ اس کے سامنے کھڑا بالکل قریب اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا۔ تمہیں نکھرنا چاہیے، سنورنا چاہیے میرے لیے، اپنے لیے۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو مگر اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تمہیں۔ میں تمہیں محبت سے سمجھاتا ہوں مگر تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کرتی ہو۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا تھا۔ پریوش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ جب اس کے پاس آتا پری کا حال عجیب سا ہو جاتا تھا۔ دیکھیں اب دور ہو کر بات کریں، میں دور ہونے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ مزید اس کے قریب ہوتا ہوا وہ مخمور لہجے میں بولا تھا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ وہ منمنائی تھی۔ اگر بیوی کو قریب لانا اور اسے محبت سے سنوارنا ٹھیک نہیں تو میں غلط ہی اچھا ہوں۔ دیکھیں آپ ایسے جیسے کرتے تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے، آپ دور ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تو تم شرافت سے میری بات مان لیا کرو، بازی نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی پلکیں گلابی ہون جو دانتوں میں دبا رہی تھی وہ مشکل بازل نے خود کو بہکنے سے روکا تھا۔ محبوبہ کی قربت میں بہکا ہوا مرد کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا مگر وہ بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی مگر برتاؤ ایسا کرتی جیسے وہ اجنبی ہو۔ تو تم یہ نہیں پہنو گی؟ نہیں، پھر مجھے تمہیں یہ زبردستی پہنانا پڑے گا۔ وہ شوقی سے اسے دیکھتا اور مسکرایا تھا، ایسا نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہاڑوں میں اکیلے ہیں، سو جانے من میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آسمان کا دیکھ لو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ پرویش کو لگا وہ واقعی بہت سنجیدہ تھا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کچھ دنوں سے جیسے وہ پیش آ رہا تھا وہ عجیب تھا۔ ٹھیک ہے میں پہن لوں گی، پری نے وقتی طور پر ہتھیار ڈالنے میں ہی آخر سمجھی تھی اور پیچھے ہوا شکریہ بیگم۔ پری کی جان میں جان آئی تھی اور اپنی قربت سے پری کو ہلکان کرنے لگا تھا اور پری اس کی باہوں میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے بازل کا دیا ہوا نائٹ ڈریس پہن کر روم میں آئی تھی۔ بازل نے موبائل استعمال کرتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہی دیکھتا رہ گیا۔ سنہرے بدن پر سرخ رنگ کی نائٹی بسر ڈھا رہی تھی۔ پریوش بازل کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر شرم سے لال ہو گئی تھی۔ وہ ویسٹرن طرح کی باریک نائٹی تھی جس سے پریوش کا خوبصورت بدن یوں جھلا رہا تھا جیسے چاند بادلوں سے گزر رہا ہو۔ بازل کو ایسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا، پورے دماغ سے وہ خوبصورت منظر دیکھ رہا تھا جو پریوش چھپانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی مگر وہ نائٹی ایسی تھی کہ پری لاکھ کوشش بھی کرتی وہ کچھ بھی چھپا نہیں پاتی۔ بازل سے دیکھتے ہوئے کھوتا جا رہا تھا، ایک جنون کی لہر تھی جو اس کے بدن میں سرایت کرنے لگی تھی۔ پریوش نے تیزی سے بلینکٹ میں گھسنے کی کوشش کی جسے بازل نے پکڑ کر ناکام کر دیا تھا۔ بازل کے لیے وہ خوبصورت سا منظر تھا کاپوشی کو دیکھنے سے بھی زیادہ۔ کیا تم کچھ دیر یوں ہی نہیں میرے سامنے بیٹھ سکتی؟ وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ نہیں، مجھے بلینکٹ دے دے پلیز۔ بازل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے شفاف گال کو چھوا تھا، وہ برف کی طرح نرم تھا۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ نہیں کیوں کی؟ کیونکہ مجھے لگا تمہیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو تمہاری جنگ لڑ سکے مگر اس فیصلے نے میرے اندر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جو میں روز کبھی جیتا ہوں تو کبھی ہار جاتا ہوں۔ وہ سرک اس کے دھڑکتے بدن کے قریب آیا تھا۔ کمرے میں آتشدان میں لکڑیاں جل رہی تھی مگر بازل کو اپنے اندر ایک ایسی آگ جلتی محسوس ہو رہی تھی جو پریوش کی قربت سے ہی شاید بجھتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بلینکٹ چھڑواتے ہوئے بولی تھی، ایسا ہی ہے، ہم کسی ایسے انسان سے نہیں بھاگ سکتے جو ہمارے اندر ایک دم سانس لینے لگا ہو۔ میں چاہتا ہوں تم بدل لو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری فقط ہوش میں مبتلا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے اگر نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا ایک جیسا ہونے کی۔ میں جیسی ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں، سر جھکا بولی تھی۔ میں تمہیں بدلنے کے لیے اس لیے نہیں چاہتا کہ جیسی تم ہو ویسی اچھی نہیں لگتی ہو، میں اس لیے بدلنا چاہتا ہوں تاکہ تم زندگی کو مختلف نگاہوں سے دیکھو اور جی سکو۔ پریوش نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ خطرناک حد تک خوبصورت تھا۔ پریوش کو اندازہ ہوا تھا وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں بازل سے محبت نہ ہو جائے۔ اس نے اس چیز سے محبت کی ہمیشہ چھین لی گئی تھی جس سے بھی اس نے محبت کی۔ بازل نے شاید ڈر اس کی آنکھوں میں پڑا تھا بھی بولا تھا، تمہیں اگر ڈر ہے کہ میں بدل سکتا ہوں یا وقت گزاری کر رہا ہوں تو بول سکتی ہو، ہم اپنے دل کی الجھے مل کر سلجھا سکتے ہیں۔ پریوش نے گہرا سانس لیا تھا، نفسیاتی ڈر اتنی آسانی سے نہیں جاتے، ہر انسان کا کوئی فوبیا ہوتا ہے، کوئی بلندی سے ڈرتا ہے، کوئی پانی سے۔ پریوش سے محبت سے ڈرتی تھی، وہ بازل کو اس لیے نہیں دیکھنا چاہتی تھی اسے بازل سے محبت نہ ہو جائے، وہ بازل اسے اس لیے دیکھ رہا تھا شاید اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ایسے جنگل لگ رہے تھے جس میں کوئی ایک بھی ہارتا تو شکست دونوں کو ہوتی۔ بازل نے اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا، پری اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ بازل پریوش کے بدسورتی خوشبو کو محسوس کرتے اپنا سر آزما رہا تھا، ورنہ اس کی چاہ تھی کہ پری کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسا لے۔ کمرے سے باہر
تاریکی پھیل چکی تھی اور کمرے کے اندر ذرا ذرا سی قربت شاید ان کی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ کون جانے اسے نظر ملا کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جس سے بظاہر بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کرتی مگر حقیقت میں وہ جانتی تھی شخص سے اسے محبت ہو گئی ہے۔ جب وہ سامنے ہوتا تھا اس کی نظریں اس کے چہرے کو ڈھونڈتی تھی اور جب وہ سامنے آتا تو وہ اس کی نگاہوں سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک 20 سال کی کم عقل لڑکی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ایگو کے اس کی چھوٹی چھوٹی ضدیں خاموشی سے پورا کرتا۔ پورے خاندان میں اس کی ایگو کی باتیں تھی اور وہ اس کے لیے اس حد تک چلا گیا تھا کہ اسے شادی کر چکا ہے اور جانتی تھی اس کی عنایتوں کی وجہ اس کی محبت نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہ بادل سے دور رہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی اسے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ وہ یوں دیومالائی شہزادوں کی طرح وجیہہ شکل تھا اور وہ کنیزوں جیسی عام صورت۔ بھلا وہ اسے محبت کر سکتا ہے، وہ شاید اس کی ہوش رکھتا ہو تبھی وہ اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ وہ ساری تکلیف سے سچ جانتی تھی مگر پھر بھی جب وہ اس کے سامنے آتا اس کا دل اختیار ہو کر وہ چاہنے لگتا۔ اس کی محبت میں عمدہ منہ گر چکی تھی اور وہ کب اس کی نسوں میں خون کے ساتھ شامل ہو کر گردش کرنے لگا اسے پتہ ہی نہ چلا مگر وہ بازر کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب وہ آیا تھا کیا ہوا؟ وہ دروازے میں کھڑا ایسے پوچھ رہا تھا کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، اتنے دن گزر گئے تم نے مجھے کسی چیز کا نہیں بولا۔ اپنے لیے اس کی تشویش پہلی بار اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور اب میں ہر چیز کے لیے آپ کو تنگ کرنے سے رہی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے انداز سے وہ چونکا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے لڑکی؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے تم ہو گئی ہو، وہ کہنا چاہتی تھی۔ مجھے تم چاہیے ہو، مجھے کسی چیز کی نہیں، بس تمہاری ضرورت ہے۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے اور وہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر ایک لمحے وہ حیران ہوا پھر لپک کر اس کے پاس آیا۔ وہ لڑکی کیا ہوا تمہیں؟ یہ آنکھوں میں آنسو، کیا تمہیں کسی نے ہرٹ کیا ہے؟ وہ بے چین ہوا تھا اس لیے اس کی وہ تحاشا فکر پریشانی ہر ضد کو پورا کرنا سب کام چھوڑ کے اس کی ایک کال پر کہیں سے بھی آ جانا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس کی بیوی مگر وہ چاہتی تھی اس کی محبوبہ ہوتی ہے وہ اس کا محبوب۔ وہ عجیب الجھن میں تھی۔ دیکھو میں بہک جاتا ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جان بوجھ کر تمہیں ہرٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ نرمی سے کہتا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے لگی تھی۔ وہ مضبوط تھا، خود اعتماد تھا، بہادر اور جیدار اور بہت زیادہ خوبصورت اور وہ ایک ڈری ہوئی کبوتر بس پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر مجھے اپنایا۔ ہمدردی کے لیے وہ کچھ نہیں بولی تھی، اسے خاموش پا کر اس کے پاس ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے کندھے کو تپک رہا تھا جیسے تسلی دے رہا ہے مگر پریوش کا دل عجیب الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں تک کہ اپنا آپ بھی نہیں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اپنے ویسٹ کوٹ کے بٹن کھولتا ہوتا رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ گھڑی کو کلائی پر گھماتا ہوا بے نیاز۔ پتہ نہیں وہ اتنا بے نیاز کیسے ہو پاتا تھا۔ شاید وہ دیوتا تھا اور اس کی وہ داسی بن چکی تھی۔ بے نیازی اور بے اعتنائی اس کی سرشست میں تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے چلتا ہوا غائب ہو گیا تھا۔ اس نے کافی کے مگ کو دیکھا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسے ٹھنڈی کافی پینے کی عادت ہو گئی تھی اور وہ اس بات پر ہنستا تھا اکثر وہ کیسے بناتی ہے یہ عادت بھی اسی کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ فریش ہو کر اگلے 20 منٹ میں کھانے کی میز پر ہوگا۔ ڈسپلن اسے پسند تھا، گھڑی کے ساتھ چلتا تھا اور اسے ڈسپلن زہر لگتا تھا۔ وہ کبھی بھی لگی بندی روٹین کی زندگی گزارنے کے لیے راضی نہیں ہو پاتی۔ اسے تھرلنگ اور ہر لمحہ زندگی انجوائے کرنا پسند تھا۔ کھانا لگ گیا تھا، ملازمہ نے آ کے دلا دی تھی۔ بھوک نہیں مجھے، خادمہ کو اس نے چلتا کر دیا اور خود اس کا ویٹ کرنے لگی۔ اتنے دنوں میں وہ اتنا اسے جان گئی تھی اس کا خیال رکھتا ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ صدا کا بے نیاز شخص سے بلانے آیا تھا۔ کیا وہ لڑکی شور کندھوں پر ڈالے وہ اس کے آگے آ گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ٹیرس پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنا عجیب انسان تھا وہ، بنا کچھ کہے اسے سن لیتا تھا، دیکھتا وہ زیر لب بڑھائی تھی۔ کیا کہا؟ وہ چونکا تھا۔ کچھ نہیں، ٹیرس کی شام کتنی خوبصورت ہوتی ہے، فینٹاسٹک۔ ریلنگ پر چھپتے ہوئے وہ بولا تو وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ بھی اسی لمحے بھر کے لیے فیسینیٹ کرتی تھی۔ چند دن سے وہ بدلا بدلا سا برتاؤ کر رہا تھا، اس کے زیادہ قریب ہی نہیں آتا تھا۔ پریوش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ پاس آنے پر وہ پلٹ جاتی تھی اور دور جانے پر چڑ جاتی تھی۔ میں شاید واپس چلا جاؤں، پتہ نہیں وہ بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تمہیں اسے فرق نہیں پڑے گا؟ اسے دیکھ رہا تھا۔ فرق تو پڑتا تھا بہت زیادہ مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہے۔ وہ محبت اور ہمدردی کے درمیان تھی یا شاید پریوش کو ایسا لگتا تھا وہ محبت نہیں کرتا تھا، بس ہمدردی اور طرز کھا کر اس پر وہ خاموشی سے دور کہیں دیکھ رہا تھا۔ ٹیرس پر شام اتر رہی تھی اور ایسی ہی شام میں شاید دونوں کی زندگی پر اترنے لگی تھی۔ خاموشی سے آہستہ آہستہ والی اداسی کی کوئی تو آخری حد ہوگی۔ بس اب بھی مجھے جانا ہے، میری غیر موجودگی سے کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ شانزے نے زین کو خود سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ ارے یار کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زین نے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، میری غیر موجودگی کسی کو بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی پیزا آرڈر کیا ہے، ابھی مل چاہیے جانا ہے، کھا کر چلی جانا۔ ٹینا نے اپنا سینہ شانزے کی پیٹھ پر رگڑتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زین نے بھی ٹینا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بس 20 منٹ اور۔ شانزے نے جواب دیا تو زین نے اسے دوبارہ اپنے نیچے کر دیا اور ٹینا کے لبوں سے لب ملتے ہاتھوں سے شانزے کے سینے کو ٹنڈولنے لگا۔ پریوش کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اسے گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پری نے خود کو اب حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، حالات اس کی دسترس میں ہمیشہ نہیں رہے تھے۔ اسے رہ رہ کے بازل کی یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا یا نہیں۔
پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کہاں ہوں گی. گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کسی جگہ پر آ ٹھہری تھی. اسے کھینچ کر گاڑی سے اتارا گیا تھا. یہ اب سے تمہاری ہے, اندر لے چلو. پری کو بس آوازیں سنائی دے رہی تھی. اسے بازو سے پکڑ کر چلاتے ہوئے کہیں لے کر جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اسے کسی کرسی پر باندھ دیا گیا تھا. کچھ دیر خاموش رہی, پھر کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی. پتہ نہیں وہ کہاں تھے اور کون لوگ تھے. وہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کا لباس اتار دو فقیرہ. یہ پورا زور سے چلائی تھی. چپ کر, کسی عورت نے اسے تھپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا. اگلے لمحوں میں وہ بے لباس ہو چکی تھی. یہ کواری ہے میڈم جی. اچھا ہے, اچھا ہے. اور وہ 2 عورتیں تھیں. شاید وہاں اچھے پیسے مل جائیں گے اس کے پہلی بار میں. پھر پری کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں رک جائیں گی. بے عزتی اور شرمندگی کے احساس سے اس نے خواہش کی تھی کہ یہاں تو زمین پھٹکے سے نکل جائے, آسمان اس کے سر پر آ ملے. اسے دوبارہ کپڑے پہنا دیے گئے تھے. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ درمیان سے غائب ہے ناول, یا جہاں سے میں نے لیا ہے وہاں پہ تو اتنا ہی تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے بتائیں. شیدا جسے عرف عام میں شیدا بابا کہا جاتا تھا, جرائم کی دنیا کا پرانا بادشاہ تھا. اس کے کچھ اصول تھے جن پر وہ چلتا تھا اور اپنا کالا دھندا چلاتا تھا. حیدر شاہ نے کسی وقت پر اس کی بیٹی کی جان بچائی تھی, اور جب حیدر شاہ نے اسے یاد کروایا تو وہ اپنے اوپر اس کا احساس چھپانا چاہتا تھا. وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا جب دروازہ کھلا. ایک بندہ داخل ہوا تھا. بابا, پتہ چل گیا ہے, رشید اور اس کے ایک بندے نے کسی لڑکی کو اٹھایا ہے. میں نے اپنے بندے بھیج دیے ہیں اس کے ٹھکانے پر. گڈ, کچھ پتہ چلا؟ پھر وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں وہاں. مجھے مزید انتظار مت کراؤ, جلدی سے ان سے رابطہ کرو, پوچھو لڑکی ملی یا نہیں. شیدے نے کہا تو بندے نے سر ہلا کر جیب سے موبائل نکالا اور کال بند کرنے لگا. شاہزادہ نے چپکے سے واپس آ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جیسے اس نے سوچا تھا. اچانک سے حیدر شاہ کی بات سنائی دی جو بازل سے بات کر رہے تھے. وہ باہر نکل آئی تھی. بازل اور حیدر شاہ اور طیبہ بیگم نے نیچے لاؤنج میں کھڑے تھے. میں بول رہی ہوں, اس لڑکی نے میرا ہاتھ چھڑایا ہے اور کہیں غائب ہو گئی ہے. خود ہی آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا؟ شاہزادے کے بیان کے مطابق طیبہ بیگم پری پہ شک کر رہی تھی. وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی. بس کر دو, اس کی طبیعت اسی گھر میں ہوئی ہے. کم از کم اپنے گھر کی عزت کے بارے میں ایسی بات نہ کرو تم. حیدر شاہ نے اپنی بیوی کو جھاڑ پلائی تھی. جو مرضی سمجھے آپ, دیکھ لیجیے گا, آخر میں میری بات سچ ہوگی. طیبہ بیگم پاؤں پر رکھتے وہاں سے چلی گئی تھی. بابا, کچھ پتہ چلا؟ بازل نے حیدر شاہ سے پوچھا تھا. بس ہم نزدیک ہی ہیں, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ماں کی باتوں پر پرواہ نہ کرنا. حیدر شاہ نے کہا تھا. شاہزادہ کو تشویش ہوئی تھی. اسے پتا تھا حیدر شاہ کی پہنچ کہاں تک ہے. پتہ نہیں یہ کیوں آ گئے ہیں. شاہزادہ نے سوچا تھا کچھ بھی ہو. زین نے بولا ہے کام پکا ہی ہوا ہوگا. اس نے خود کو تسلی دی تھی. پر وشوا کا کمرے میں بند کر دیا گیا تھا. اس کے پاس صرف ایک فرانٹ صورت عورت تھی. اب مجھے خدا کے واسطے جانے دو, چپ کر جا. یہاں جو آیا ہے ہمیشہ یہاں کا ہی ہو کے رہ گیا ہے. عورت نے گالی دی تھی. ویسے کتنی چکنی ہے رے تو. عورت نے اس کے ملائم سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا. تو پری بھر کر پیچھے ہوئی تھی. کہاں جا رہی ہے پیچھے؟ ابھی تو میں ہوں, کل کو روز نیا مرد ہوگا. آدھا ڈال ہے. پری نے ہاتھ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی, مگر اس عورت نے تھپڑ لگا کے اسے بستر پر پھینک دیا تھا. کوئی غلط حرکت اب کی اور کھال اتار کر رکھ دوں گی تیری. عورت نے خونی نگاہوں سے اسے گھورا تھا. اچانک دروازے سے ایک ہجران داخل ہوا تھا. میڈم جی, بابا شیدا بابا آئے ہیں. عورت کی پیشانی پر بل پڑے تھے. وہ کدھر آ گیا؟ وہ تو کوٹھوں سے دور رہتا ہے. پتہ نہیں میڈم جی, کیا پتا. بابے کا دل بھی مچل گیا ہو. نہیں, اور کسی اور کام سے آیا ہوگا. چل دیکھتی ہوں. تو اس کا خیال رکھیے, اور اگر کچھ غلط کرے تو لگا دینا 2 ہاتھ. میڈم جی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی تو وہ وہیں رہ گیا. پریویش کو عجیب نظر سے ڈھونڈنے لگا. شیدے کو پتہ چلا کہ رشید کا ٹھکانے پر لڑکی نہیں ہے. وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کہاں ہوگی, اور اسے پتا تھا ایسی لڑکیوں کی سب سے بڑی گھاک میڈم جی ہی ہے. تو وہ یہاں چلا آیا تھا. حیدر شاہ کا احساس تھا کہ وہ کوٹھے تک آ گیا ہے, ورنہ وہ ایسی جگہ سے دور ہی رہتا تھا. اگر شرافت سے مان گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. کالے میڈم جی انتظار کرتے ہوئے شیدے نے اپنے آدمی سے کہا تو اس نے سر ہلایا تھا. اچانک کمرے میں میڈم جی داخل ہوئی تھی. یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں بابا اور کوٹھے پر بس ایک کام تھا. ارے کام تو ہوتے رہیں گے, کچھ پی لو. نہیں, میں یہاں کے جس کام سے آیا ہوں وہی کرنا ہے. تو وہ کیا سیوا کر سکتی ہوں؟ رشیدے نے کوئی لڑکی دی ہے تمہیں؟ مجھے وہ چاہیے. رشیدے نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا. میڈم جی کے تاثرات دیکھنے سے پتا چلا کہ تیر نشانے پر لگا ہے. وہ لڑکی تو میں نے آگے بھیج دی ہے گھاؤ کے ساتھ. میڈم جی نے جھوٹ بولا تھا. میں کوٹھوں پر نہیں آتا مجھے, مگر یہاں کے اصول پتہ ہے کہ لڑکی فوراً نہیں کسی کو پیش کی جاتی. جتنی قیمت چاہیے بولو اور لڑکی میرے حوالے کر. رشیدے نے سر لہجے میں کہا تھا. اگر واجو کا پتا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ایک بار یہاں آیا وہ نہیں کیا. دل بھی بہلانا ہے تو وہ لڑکے ہیں یہاں پر, کوئی بھی لے جا جب تک دل کرے رکھ لے. میں اس قبیل کا بندہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ یا تو تم لڑکی میرے حوالے پیسے لے کر یا میں جانتا کیسے لے کر جانی ہے. شیدا کھڑا ہو گیا تھا. میڈم جی کا چہرہ لال ہو گیا, مگر وہ جانتی تھی شیدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اور ویسے بھی وہ اسے پنگا نہیں لینا چاہتی تھی, ورنہ اس کے گھاؤ بھی خراب ہو جاتے اور کوٹھا بھی چلا جاتا. شیدا کے مقابلے میں اس کالی دنیا میں میڈم جی کے پاس طاقت کم تھی. ایک لڑکی کے لیے وہ اپنا کام ختم نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, 15 لاکھ ہو کے مل جائیں گے, کہو تو ابھی منگوا لیتا ویسا. شیدے نے بغیر یہ لہجت قبول کیا تو میڈم جی بولی تھی. ارے نہیں, اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے, تمہاری زبان پکی ہے, کسی بھی وقت بھیج دینا. اوکے, لڑکی دو گے؟ شیدے نے کہا تو میڈم جی نے سر ہلایا. اندر کی طرف بڑھی تھی. چل تیرا
قسم آگے ہے کوئی۔ میڈم جی نے پری کو کمرے سے بازو پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، پری نے خوفزدہ لہجے میں انکار کیا تھا، مگر اس کی پہلے کہاں سنی گئی تھی جو اب سنی جاتی۔ اسے کھینچ کر باہر نکالا گیا تھا۔ سامنے ایک درمیانی عمر کا روبدہ شخص اور دو آدمی کھڑے تھے۔ پری کو لگا جس کا آخری دن ہے وہ بچ نہیں سکے گی۔ اسے مرنے سے زیادہ اپنی عزت کا ڈر تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو اسے پرواہ نہیں تھی، مگر وہ جن لوگوں کے درمیان پھنس چکی تھی اس کی عزت کے در پر تھے۔ وہ جانتی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میڈم جی کی باتیں سن چکی تھی، صرف وہ لوگ گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، آنسو سے لبریز لہجے میں بولی تھی۔ ڈرو نہیں بیٹی، ہم تمہیں تمہارے گھر حیدر شاہ کے ہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بارب آدمی جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا نرمی سے بولا۔ پری کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ میں مجھے ان کے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں وہیں پر۔ پری کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے تو سوچا تھا وہ کبھی بچ نہیں سکے گی۔ اسے یقین نہیں تھا ان لوگوں پر۔ گاڑی سڑک پر گھومتی رہی، بالآخر اس کے گھر کے سامنے رکی جہاں سے وہ نکلی تھی۔ کبھی کبھی موزے ہو ہی جاتے ہیں، شاید ان کی دعا سن لی گئی تھی۔ بازل اور حیدر شاہ پورچ میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں شیدے کا میسج مل چکا تھا، وہ پری کو لے کر آ رہا ہے۔ گیٹ پر ہارن ہوا تو تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ شیدے کی گاڑی رکی تھی اور اس سے سب سے پہلے پریوش نکلی تھی، جو نکلتے ہی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر پری کو اٹھا لیا تھا۔ میری بچی، وہ روتے ہوئے حیدر شاہ کے گلے لگی تھی۔ بازل نے پری کو دیکھا، اس کا ہولیا اس کے اوپر بیتے ہوئے وقت کی داستان سنا رہا تھا۔ باپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا پری کو گلے لگا لے، اس کا ہر درد اپنے اندر سمیٹ لے۔ شیدہ اور اس کے آدمی پیچھے گیٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے بچے، اب رونا نہیں ہے، گھر آ گئے ہو تم۔ جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ پری کو معصوم بچے کی طرح تھپکتے ہوئے تسلی دے رہے تھے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بلے بلے کے رو دی تھی۔ بازی کو لگ رہا تھا اس کے تیز آنسو اب کی طرح تیزاب کی طرح اس کے دل پر گر رہے ہیں۔ دادو بھی اندر سے آ گئی تھی۔ وہ حیدر شاہ کے گلے سے ہٹی تو دادو سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری گڑیا، کپڑے کیڑے پڑے ان لوگوں کو جنہوں نے میری پھول سی بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ دادو کی آنکھیں بھی پری کی حالت دیکھ کر نم ہو گئی تھی۔ اندر چلیں اماں، حیدر شاہ نے کہا تو دادو پری وش کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ بازل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے حیدر شاہ شیدے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بازل پری کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر باپ کے اشارے پر ساتھ چل دیا۔ شیدے، آج تم نے حیدر شاہ کی عزت بچا لی ہے، شہر میں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے میری بیٹی کی عزت بچائی تھی، وہ قرض اگر جان دے کر بھی ادا ہوتا تو میں رکتا نہیں۔ شیدے نے جھک کر انہیں سلام کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کوئی میرا بزنس کا دشمن یا کوئی اور۔ میں نے ابھی معلومات نہیں لی۔ سائیں، آپ کی بہو کو بچانا تھا سب سے پہلے، اگر میں دیر کرتا تو بہت دیر ہو جاتی، اس سے پہلے میں نے یہ کام کیا۔ یہ کہاں سے ملی؟ حیدر شاہ نے پوچھا۔ شیدہ سب کچھ بتانے لگا۔ اچھے سے سنتے ہوئے حیدر شاہ بازل دونوں کا رنگ لال ہونے لگا تھا۔ شیدہ، جس نے بھی یہ سب کیا اسے ڈھونڈ نکالو، چاہے زمین میں کھودنی پڑے یا آسمان کھنگالنا پڑے۔ سائیں، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، مجھے ابھی اجازت دیں۔ حیدر شاہ نے سر ہلایا تو شیدہ واپس گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ حیدر شاہ اور بازل اندر کی طرف چل دیے تھے۔ شان سے کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ پری اتنی جلدی ڈھونڈ لی جائے گی اور وہ دوبارہ بازل کی زندگی میں لوٹ آئے گی۔ دانتوں سے لپٹی ہوئی پری سے زہر لگ رہی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہی تھی۔ حیدر شاہ اور بازل اندر آئے تو اس نے اپنا چہرہ غمگین کر لیا تھا۔ طیبہ بیگم نے اپنے کمرے سے نکلنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ انکل، کچھ پتہ چلا یہ سب کس نے کیا ہے؟ شانزہ نے حیدر شاہ سے پوچھا تھا۔ فی الحال نہیں، مگر میں ڈھونڈ نکالوں گا ان کو، حیدر نے قہرناک لہجے میں کہا تھا۔ ایک لمحے کو شانزہ کا رنگ ان کے لہجے سے اڑ گیا تھا۔ جو بھی ہو، میری بچی گھر سے ہی سلامت لوٹ آئی ہے، یہی کافی ہے۔ دادو نے پری کو پیار کیا تھا۔ ٹھیک کہا دادو، شکر ہے پریوش کو کچھ نہیں ہوا اور انکل نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شانزہ نے دادو کی تائید کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی کہ حیدر شاہ ایسا کچھ کرے جس سے اسے خطرہ ہو۔ مجھے فرق پڑتا ہے، جن لوگوں نے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے میں انہیں زندہ گار دوں گا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ بازل غصے سے بولا تھا۔ چلو میں سب دیکھ لوں گا، ابھی پری کا خیال رکھو، اسے سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں ٹھیک ہوں انکل، بس واپس آ گئی ہوں، میں وضو کر کے 2 شکرانے کے نفل ادا کروں گی بس۔ حیدر شاہ نے کہا تو پری پہلی بار بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹی، مگر پھر بھی دکھا دینا ایک بار، حیدر شاہ نے کہا تو پری دادو سے الگ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا جبکہ بازل پری کے پیچھے آیا تھا۔ دادو نماز پڑھنے اٹھ گئی تھی، وہ بھی 2 نفل پڑھنا چاہتی تھی۔ اس بار تو بچ گئی، مگر اگلی بار نہیں بچو گی تم۔ پری بھی شانزہ نے نفرت سے سوچا تھا۔ وہ جلد از جلد ذہن سے ملنا چاہتی تھی تاکہ کچھ نیا سوچ سکے اور خود کو کیسے بچایا جا سکے۔ حیدر شاہ کے تیور بتا رہے تھے وہ اس معاملے کو ایسے ہی نہیں چھوڑنے والے۔ شانزہ نے ٹینا کے پیر پر آئی تھی۔ ٹینا کہیں باہر گئی تھی، مگر ذہن وہیں پر تھا۔ یار تم نے کچا کام کیا، وہ لڑکی تو واپس گھر آ گئی ہے اور میرے انکل۔ حیدر شاہ ان لوگوں کی تلاش میں ہے جنہوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ شانزہ بھی پابندی سے بولی تھی۔ میں نے پکا کام کیا تھا، مگر اس لڑکی کی قسمت اچھی نکلی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں بھی خود کو شو نہیں کیا کہ ایک چوری کے موبائل فون اور نمبر سے ہی ضبط کروایا ہے۔ جیسے ٹریس بھی کر لیا جائے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ زین نے اسے تسلی دی تھی۔ شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی، انکل کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس سے کچھ واحد نہیں۔ شانزہ نے سکون کا سانس لیا۔ ٹینشن مت لو، اگلی بار پکا انتظام کروں گا۔ کچھ پلاؤ یار، کل سے میرا دماغ چکرا رہا ہے اس ایشو کو سوچ سوچ کر۔
شاہزہ نے کہا تو ذہن اندر سے ڈرنکس لے آیا تھا تو آپ کے تمہارا کیا پروگرام ہے؟ گلاس میں برف اور ڈرنک ڈالتے ہوئے ذہن نے شاہزہ سے پوچھا۔ بس اس لڑکی سے جان چھڑوانی ہے کسی بھی طرح کر کے، پھر بازل کی ماں کی پہلی چوائس تو میں ہی ہوں۔ ایک بار میری شادی ہو جائے سب کچھ پھر اپنا ہی ہے، شاہزہ نے کہا تو ذہن نے گلاس اسے پکڑایا تھا۔ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، کل سے اسٹریس میں ہوں، کافی شکر ہے تم نے چلاکی کی ورنہ ہمارا سارا کھیل بگڑ جانا تھا۔ تمہارا اسٹریس نکالتا ہوں میں، ذہن نے آنکھ ماری اور اپنا گلاس لے کر شاہزہ کے پاس بیٹھا۔ مگر کوئی بھی کام ہو پیسے تو لگتے ہیں بہت، خاص کر ایسے خطرناک کاموں میں، تم کیا کرو گی؟ شاہزہ کی ڈانڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ یار میں خود یہی سوچ رہی ہوں، کروڑوں پانے کے لیے لاکھوں لگانے ہی پڑتے ہیں، میرے پاس اس کا حل ہے۔ وہ کیا؟ بغیر فیس کے تم اڈلٹ مارکیٹنگ میں اگر کام کرو تو ایک ویڈیو کے لاکھ تک ملتے ہیں، ویسے بھی تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، ہر بار وہاں سے کچھ چرا کر لانے میں بہت خطرہ ہے۔ شاہزہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تھا وہ جانتی تھی ایسے کافی پیسے ملتے ہیں اس پر، ویسے بھی حیدر شاہ کی دولت کو پانے کا جنون سوار تھا اور وہ جانتی تھی وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے مگر میرا فیس شو نہیں ہونا چاہیے، میں خود چیک کروں گی۔ یہ ہوئی نہ بات، ذہن نے تالی بجائی تھی۔ میں کیمرہ لے کر آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ۔ کیمرہ لینے اندر چلا گیا تو شاہزہ نے گلاس نیچے رکھا، اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ ذہن کیمرہ لے کر آیا تو سب کچھ اتار چکی تھی، ذہن مختلف اینگل سے اس کی تصویر لینے لگا۔ اسے امید تھی جیسے شاہزہ کا فگر ہے اسے بہت پیسے مل جائیں گے، مجھے تم سے یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ تم ایسا بہیو کرو گے۔ حیدر شاہ نے طیبہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا تھا، میں اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں مانتی، میرا لاکھوں کا ہار گم ہے اور کسی کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو وہ اب اس گھر کی بہو ہے۔ انسانی ہمدردی بھی کسی چیز کا نام ہے، بہو مان کر ہی نہ صحیح ایک لڑکی سمجھ کر ہی جس کے ساتھ اتنا سب برا ہو ہمدردی کر ہی لینی چاہیے۔ مجھے اسے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ یہاں رہ رہی ہے اتنا ہی کافی ہے، مجھ سے کچھ امید مت رکھیے گا کہ میں اسے کچھ تسلی دوں گی۔ حیدر شاہ نے گہری سانس لی تھی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تم نے تو میں تمہیں وہیں چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے تم اٹھ کر آئی تھی۔ انسان کو اپنا گزرا ہوا کل ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، مت بھولو جسے آج تم غریب اور بے سہارا سمجھ کر قبول نہیں کر رہی وہ تمہارے ماضی کا عکس ہے۔ حیدر شاہ طیبہ بیگم کو سنا کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ اس دو ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے مجھے اب یہ سب سننا پڑے گا طیبہ بیگم۔ حیدر شاہ کی باتوں سے مزید تکلیف تھی، کچھ بھی کرو تم حیدر، مگر میں کبھی بھی اسے اس گھر کی بہو نہیں مانوں گی، جب بھی موقع ملا میں اسے اس گھر سے باہر نکال دوں گی، طیبہ بیگم نے سلگتے ہوئے سوچا تھا۔ بادل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کے بعد پری کو دیکھ رہا ہے، اور تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی پری، اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ مجھے لگا تھا اب میں نہیں رہوں گی۔ پری وش کی آنکھوں کو اس وقت یاد کر کے آنسو آ گئے تھے، بادل نے بے اختیار لبوں سے اس کے آنسو کو چنا تھا۔ رونا نہیں ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، پر آج کے بعد تم کبھی بھی گھر سے اکیلے باہر نہیں مت جانا، کوئی نہ ہو تم مجھے کال کر لینا، میں لینے آ جاؤں گا، میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میں پاکیزہ ہی ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ بازو نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی، نہ کبھی مانگوں گا، مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ ان کو بچاتا ہے ہمیشہ، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں میرے بارے میں کوئی غلط گمان نہ ہو، ایسا مت سوچو، میرا دل تمہاری روح کی طرح صاف ہے تمہارے لیے، میں بس اس بات سے خوش ہوں کہ تم میرے پاس ہو، ورنہ 2 دن سے میرا برا حال تھا۔ بازل نے فرحت جذبات سے صحیح میں گلا لگایا تھا جیسے اسے ڈر ہو پھر سے غائب ہو جائے گی۔ پری نے بازل کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اس کے لیے محبت اور یقین تھا۔ پری کو پہلی بار محسوس ہوا تھا اس کے ساتھ غلط کر رہی تھی، کوئی اور شاید اس کی جگہ ہوتا اور پری کے کردار کے بارے میں کتنی وضاحتیں مانگتا، پر نے کہیں پڑھا تھا کہ جنہیں تسلیم کر لیا جائے ان سے وضاحتیں نہیں مانگی جاتی۔ پری نے خاموشی سے اپنا آپ بازل کے حوالے کر دیا تھا، عجیب تحفظ کا احساس تھا اس کی باہوں میں، وہ اس خاموشی سے اسے باہوں میں بھر کر جیسے اس کے سارے دکھ اور درد سمیٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ برا شاید اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، پری نے اس کی باہوں میں سمیٹتے ہوئے سوچا تھا۔ حیدر شاہ پوری کوشش میں تھے کہ جان سکے کہ ان کی بہو کے ساتھ یہ سب کچھ کسی سوچی سمجھی سازش کے ذریعے ہوا تھا یا پھر ایسے ہی کوئی اور واردات تھی۔ شدے کی کال نے تصدیق کر دی تھی کہ کسی نے نام لے کر ان لوگوں کو ٹپ دی تھی کہ لڑکی اٹھانی ہے، وہ آفس میں ٹہلتے سوچ رہے تھے کہ یہ سب کون کر سکتا ہے، ان کے بزنس میں کافی لوگ تھے جن سے ان کا مقابلہ تھا مگر وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے تھے، پھر وہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کیا تھا؟ شیدے نے بتایا تھا جس فون نمبر سے کال ملائی تھی وہ چوری شدہ تھا اور پیسے بھی زیور کی صورت میں ادا کیے گئے تھے، ڈاک سے، سو ایسا کوئی سراغ نہیں تھا جسے پتہ چل سکے ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، مگر وہ جانتے تھے اگر ایک بار ایسا ہوا ہے تو دوسری بار بھی ہو سکتا ہے۔ شیدے کو انہوں نے اسی کام پر لگایا ہوا تھا، اگر دوبارہ کبھی ایسی کوئی بات ہو تو پتہ لگا سکے کون ان سب کے پیچھے ہے۔ شیدا انڈر گراؤنڈ ایک کلب میں بیٹھا ہوا تھا، اسے معلوم ہوا کہ حیدر شاہ کی بہو کے لیے دوبارہ کسی نے رابطہ کیا ہے اور خوش قسمتی سے جسے ہوا کا کہا گیا تھا شیدے کا پرانا یار ہے۔ وہ سیدھا وہاں سے اٹھ کر گامے کے اڈے پر چلا گیا تھا، اسے جب تمام بات معلوم ہوئی تو وہ شیدے کے بتائے کے جال میں راضی ہو گیا تھا، سامنے والی پارٹی کو کیش بائی ہینڈ دینے کا بول کر مقررہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد انہیں مطلوبہ بندہ دکھائی دیا جو پیسوں کا بیگ اٹھانے پر نقاب والے مطلوبہ جگہ پر آ گیا تھا۔ حیدر شاہ کو کال ملی تھی، وہ جیسے ڈھونڈ رہا تھا وہ بندہ مل گیا تھا، آفس سے فوری طور پر شیدے کے پاس پہنچے تھے، وہ کوئی 28 سالہ جوان لڑکا تھا، حیدر شاہ نے اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا مگر حیدر شاہ کو دیکھ کر اس کا رنگ جیسے اڑ گیا تھا، اسے اندازہ ہوا تھا اسے جانتا ہے۔
اسے جانتا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کو کس نے بولا تھا؟ جی مجھے اجنبی کال سے سب کچھ کرنے کو بولا گیا تھا۔ حیدر شاہ نے شیدے کو دیکھا، وہ پرانا کھلاڑی تھا، سچ اور جھوٹ کی پرکھ رکھتا تھا، یا ایسے سچ نہیں بولے گا۔ شیدے نے اپنے بندے کو اشارہ کیا تو اسے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں تشدد کا سامان دے کر اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ شانزے کی فوٹیج تو زین نے لے لی تھی، اب اسے ڈارک ویب پر بیچنے کا معاملہ تھا۔ وہ معلومات لیتا ہوا ایک بندے کے پاس پہنچا تھا، اسے پتہ چلا اسے کام گاما ہی کرتا ہے، وہ اس کے ہی پاس آیا تھا۔ فوٹیج دکھا کر جب اس نے ریٹ لگائی تو زین کے ہوش اڑ گئے تھے، وہ بہت بڑی رقم تھی۔ اگر زین مکمل ویڈیو لاتا تو لاکھوں ملتے۔ باتوں باتوں میں گامے سے اغوا کے لیے پارٹی کا پوچھا تو وہ خود یہ کام کرنے کو راضی ہو گیا تھا۔ گامے نے اسے پیسے اور ویڈیوز لانے کا بول دیا تھا۔ زین کسی سے ادھار کچھ پیسے لے کر آیا تھا، شانزے لاکھوں کا مال تھی۔ اسے یہ سودا برا نہیں لگا تھا، مگر وہ دھر لیا گیا تھا، اور حیدر شاہ کو وہاں دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ پہلے تو انکار کرنا چاہتا تھا، مگر جس کمرے میں اسے لایا گیا تھا وہاں سے اس قدر بھیانک تشدد کا سامان دیکھ کر زین اسے دیکھ کر ڈٹ گیا تھا، سو اس نے سب سچ اگل دیا تھا۔ حیدر شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے خاندان میں سے ہی کسی نے ایسا کیا ہوگا، مگر جو سچ تھا وہ تھا۔ اس کو اتنا مارو کہ کبھی ایسی حرکت خواب میں بھی نہ کرے، پھر چھوڑ دینا۔ حیدر شاہ نے شیدے کو حکم دیا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچے تھے۔ شانزے کہاں ہے؟ وہ غصے سے ڈالے تھے۔ ان کی بات سن کر بازر اور پریوش کے کمرے سے نکل آئی تھی، مگر شانزے اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ کیا ہوا حیدر، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ طیبہ بیگم نے حیدر شاہ کو اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب جو پریوش کے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے شانزے تھی، وہ یہاں رہ کر ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حیدر شاہ نے جب شانزے کے کرتوت بتایا تو پریوش یقین نہیں آتا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، محض پیسوں کے لالچ میں۔ میں اس لڑکی کو زندہ گار دوں گا ڈیڈ، بازی نے غصے سے کہا۔ نہیں تم ایسا نہیں کرو گے، اسے سبق دوں گا میں، مگر ایسے کہ ہمارے خاندان کی بدنامی بھی نہ ہو۔ حیدر شاہ نے کہا تو بازل ہون بیچ کر رہ گیا تھا، جو ہوا سو ہوا انکل، اللہ نے مجھے بچا لیا، یہی کافی ہے، اس کو اللہ سزا دے گا، آپ اسے چھوڑ دیں۔ پریوش نے کہا تو حیدر شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، جس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے اسے معاف کرنے کا بول رہی تھی۔ دیکھیں اس نے اپنا ظرف دکھایا ہے، بس اسے پتہ چل گیا ہوگا اب تک، وہ یہاں سے سیدھا گاؤں جائے گی۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، تب جب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اللہ اپنا انصاف کرے گا۔ پری نے کہا تو حیدر شاہ گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ طیبہ بیگم کو تو سانس سونگ گیا تھا، جیسے جس لڑکی کو بہو بنانے کا سوچ رہی تھی وہ اس قدر گھٹیا نکلے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شانزے اس قدر بد کردار نکلے گی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ سب اسے معاف کر دیں، باہر نکلے گی تو ہمارے خاندان کی بےعزتی ہوگی۔ بازی نے اس صاف دل لڑکی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی اسی سب کا سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے وہ آنکھا کبھی نظر نہ آئے، میں اس معاملے کو بیٹی یہ تمہارے کہنے پر ختم کر رہا ہوں، حیدر شاہ نے کہا تو پریوش نے سر ہلایا تھا۔ شانزے یونیورسٹی میں تھی جب اسے ٹینا کی کال آئی تھی، وہ سیدھا ٹینا کے فلیٹ پر آئی تھی جہاں زین بری حالت میں پڑا تھا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ زین نے اسے بتایا جو سب ہوا تھا۔ اب میرا کیا ہوگا پتہ نہیں، میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، مار الگ کری۔ شانزے نے گاؤں کال ملائی تھی، مگر وہاں کسی کو کچھ ایسی خبر نہیں تھی، وہاں حالات نارمل تھے۔ حیدر شاہ چپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اب گاؤں جاؤں گی، ایسے کیسے جاؤں گی، میرے پیسے ادھار کرو۔ پہلے زین تپا تھا، یار میں دے دوں گی، مجھے جلدی چاہیے، میں نے کسی سے ادھار لیا ہے، اب جو میری حالت ہے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، میں اتنی جلدی کہاں سے پیسوں کا بندوبست کروں یار۔ ٹینا کے کچھ گاہک ہیں آج رات، تم ان سے ملو، پیسے لو۔ زین نے کہا تو شانزے بھڑکی تھی، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے حیدر شاہ مت سمجھو، اگر تم نہیں کرو گی تو میں خود تمہاری ویڈیوز اور جو تم نے کیا ہے وہ تمہاری فیملی تک پہنچا دوں گا۔ میری جو ویڈیوز ہے وہ فیس کے بغیر ہیں، کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ شانزے نے کہا تو زین خواصے سے ہنسا تھا، اس کی بات نہیں کر رہا میں، کہ تم نے جو کچھ بھی یہاں کیا میرے ساتھ وہ میں نے خفیہ کیمرے میں ریکارڈ کیا ہے، تم دوست ہو یا میرے صرف پیسے کا دوست ہوں، اب تم یہاں رات یہیں رہو گی۔ شانزے زین کو بس کود کر آ گئی تھی، اور جس دلدل میں اتر چکی تھی وہاں سے آسانی سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اب اس کی زندگی ایک کولگھر سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، وہ جو روز نئے گاہکوں کا دل بہلاتی، اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شاید اس کی سزا سے زیادہ بدترین سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ سنیں، بازل آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا جب پری نے سے پیچھے سے آواز لگائی تھی، ہاں کہوں، میں آپ سے اپنے رویے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ بازل نے مسکرا دیا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوا شاید اس نے ہی بھلائی ہو ہماری، اس لیے کچھ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا، پھر بھی شاید میں نے غلط کیا۔ بازل نے اسے نرمی سے گلے لگا لیا تھا، کچھ غلط نہیں ہوا، بس تم دل سے مجھے تسلیم کر چکی ہو، میں پری نے بے ساختہ کہا تھا۔ بازل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، بس مجھے آج سب کچھ مل گیا ہے، میں بس تمہیں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بازل نے شرارت سے کہا تو کبھی اس خوشی میں آج میں چھٹی کر لی اس خوشی میں کیوں نہ آج چھٹی کر لی جائے، بازل نے شرارت سے کہا کہ پری شرما گئی تھی۔ جی نہیں، جائیں اپنے کام پر۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، کچھ اچھا وقت ساتھ گزار لیتے ہیں۔ اب اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا تو پری پیچھے ہوئی تھی۔ پرے ہٹے آپ، یہ سب رات کو کر لیجیے گا۔ ارے واہ، یہ تو دعوت ہوئی، وہ شوخی سے ہنسا تھا۔ چلے جائیں آپ۔ اچھا جاتا ہوں بھائی، رات کا وعدہ یاد رکھنا، بازل نے اس طرح کہا، کمرے سے نکل گیا۔ پری ٹیرس پر آ کر اسے دیکھنے لگی تھی، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے پری کو دیکھا ٹیرس پر، پھر وہ گاڑی چلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پری نے گہری سانس لیا تھا، شاید اب وہ سمجھ چکی تھی اپنائے بغیر دکھ نہیں بانٹے جا سکتے، نہ ہی قبول کیے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بازل جب اس کا شوہر تھا وہ
ایسا شوہر تھا شاید اس کی نیکی کا یہ صلہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی، اسے بادل کا انتظار کرنا تھا۔ وہ شاید آنے والی رات جنہوں نے قربت کی خوبصورت رات تھی، اپنا سب کچھ بادل پر نشاور کر دینا چاہتی تھی۔ ایسی ہی زندگی خوبصورت ہونے تھی، ایسے ہی وہ جینا چاہتی تھی۔ ساری عمر شاید بادل کی محبت بھری جنون میں قربت کی بارشوں میں بھیگتی ہوئی ختم شد۔ سوری ریڈ سے تھا ناول کا نام ہے جنون قربت اور اس کے رائٹر ہیں ابن عبداللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ درمیان میں مجھے کچھ مسنگ لگا، مطلب جو ہیروئن جو تھی وہ کڈنیپ ہوئی تھی پری، وہ نہ مجھے کچھ مسنگ لگا، لیکن میں نے اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے، ناول کو کمپلیٹ اسے ریڈ کیا ہے۔ تو مجھے جہاں سے ملا یہ اتنا ہی ناول تھا، تو ویسے سارا کچھ کور تو ہو گیا تھا، اسے اغوا کیا، مطلب کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ مین سین ہوگا جو مس ہوا ہوگا، لیکن اس میں کچھ سین مسنگ تو تھے۔ تو آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔